مرزا صاحب کا جو پردے کے اوپر موقف ہے نا، وہ قرآن و سنت کے خلاف ہے، وہ قرآن و سنت کے خلاف ہے۔ سورہ النور میں آیا کہ عورت کے زیور کی جو آواز ہے یہ بھی باہر سنائی نہ دے زینت کی چیزوں میں۔ تو جو اللہ یہ مزاج رکھتا ہے کہ وہ عورت کے زیور کی آواز کسی غیر محرم کو سنوانا نہیں چاہتا کہ کہیں اس کی وجہ سے لوگ اٹیک نہ ہو، وہ چہرہ جو سب سے بڑی زینت کی جگہ اس کو کھولنے کی اجازت دے گا؟ چہرے کا پردہ ایگزسٹ نہیں کرتا۔ لیکن سورہ نور میں ہے کہ آپ غیر محرم کو چہرہ بھی نہیں دکھا سکتے۔ کہاں لکھا دکھائیے، کہاں لکھا دکھائیے۔ اگر عورت زیبائش آرائش نہیں کرتی تو کیا ننگے سر، ننگے منہ، ننگی چھاتی لے کر بازار میں گھوم سکتی؟ ننگی چھاتی لے کر بازار میں گھوم سکتی؟ اللہ تعالیٰ نے ایک عورت کے لیے اٹریکشن کا ذریعہ جو ہے وہ اس کا سینہ بنایا ہے، تو ایک اوڑھنی جو ہے ایسی ہونی چاہیے جو سینے کو بھی ڈھانپ کے رکھے۔ کسی صحابیات سے ثابت کر دیں کہ وہ باہر دور نبوی میں ننگے سر اور بنا پردے کے گھومتی ہوں، یہ ثابت کر دیں۔ آپ کو پن چیلنج ہے، آپ کو پن چیلنج ہے۔ محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مؤمنہ عورتوں کو بھی حکم دیجئے کہ وہ بھی اپنی نگاہوں کو سنبھال کر رکھیں اور وہ بھی اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ اگر عورت سجی سنوری ہوئی ہے وہ پردہ کرے، ہاں جی، ٹھیک ہے۔ اب اگلی بات یہ ہے، اگر اس نے میک اپ نہیں کیا ہوا، اب اس کا سر بھی ننگا ہو، اب اس کی چھاتی بھی ننگی ہو، پاؤں بھی ننگے ہو، دوپٹہ بھی نہیں اڑا ہوا، کوئی ایشو نہیں ہے۔ آپ یہ کہہ رہی ہیں آپ ایسا کر کے بازار جائیں گی کمفرٹیبل ہوں گی؟ آپ ایسا کر کے بازار جائیں گی کمفرٹیبل ہوں گی؟ نقاب کے بغیر تو چہرے کا پردہ مکمل نہیں ہوگا، سیدھی سی بات ہے۔ چہرے کا پردہ ایگزسٹ نہیں کرتا، کھول کے بیٹھی۔ آپ کا نام جن کے نام کی نسبت سے ہے، کیا ان کا چہرہ کسی نے دیکھا؟ سب نے دیکھا، سب نے دیکھا، یعنی نبی کی بیٹی کا چہرہ سب نے دیکھا، سب نے دیکھا، سب نے دیکھا، سب نے دیکھا۔ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، اور وہ اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں، یعنی بناؤ سنگھار کو اسی طریقے سے اپنے چہرے کو، چہرہ ظاہر بہت بڑی زینت ہے۔ اب یہ کوئی بیوقوف ہے جو کہتا ہے کہ چہرہ زینت نہیں ہے؟ یہ جو ٹکیا ہے نا، اس کو زینت آپ اس لیے نہیں کہہ سکتے ہیں کیونکہ زینت کا معنی یہ نہیں ہے۔ زینت کا معنی آپ اور میں متعین نہیں کر سکتے میری بہن۔ تو میرے بھائی میں نے متعین کر دیا نا، کہ کہاں سے کرنے والی، کہاں سے کرنے والی۔ جب اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرما رہے ہیں کہ اب آپ کو کسی عورت کا حسن کتنا ہی پسند کیوں نہ ہے، اب آپ ادھر شادی نہیں کریں گے اور ان کو بھی طلاق نہیں دیں گے، یعنی آپ یہ سمجھتے ہیں کہ نبی حسن سے متاثر ہو کر شادیاں کرتے تھے، نبی حسن سے متاثر ہو کر شادیاں کرتے تھے۔ تو اس طرح کی کہانیاں نہ کروائیں کہ جو پھر ایکسیپٹیبلٹی جنہیں نہیں ملتی۔ تو چہرے کا پردہ ہے، یہ بہت بڑا فتنہ ہے اس وقت عورت کا اس طریقے سے چہرہ کھولنا۔ انجینئر محمد علی مرزا صاحب پھر قرآن کے حکم کو ختم کر رہے ہیں، قرآن کے حکم کو ختم کر رہے ہیں۔ تو سب سے زیادہ زینت والی جگہ ہے یہ چہرے کی ٹکیا، اس کو چھپائے نہیں، یہ پتہ نہیں کہاں لکھا ہوا ہے۔ میرے پہ نہ تنقید کریں، حضرت عباس پہ کریں، میرے پہ نہ تنقید کریں، حضرت عباس پہ کریں۔ بھئی امہات المومنین تو ہماری مائیں ہیں، اس کے باوجود پردہ کر رہی ہیں، تو باقی تو شاید کوئی نہیں۔ نبی کی بیویوں سے کہا گیا اللہ کی جانب سے پردہ کریں، ان سے کرائیں، کہوی کی نگاہیں نیچے رکھیں۔ جب اللہ مومن جذباتی نہیں ہو، میری بات میرا انداز ہے، جب اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب کی بیویوں سے یہ فرما رہا ہے کہ ان سے کہیں نگاہیں نیچے رکھیں، تو آپ اور میں کیا چیز ہیں؟ تو آپ اور میں کیا چیز ہیں؟ آپ ایک غیر ملکی خاص ایجنڈے کے تحت کام کر رہی ہیں، کسی این جی او کے ساتھ اٹیچ ہیں جو بے پردگی پھیلا رہی ہے۔ ہمیں اس کو 2 منٹ روک سکتے ہیں، ہمیں اس کو 2 منٹ روک سکتے ہیں۔ احمد نصیر آفیشیل کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل کے آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ کو ہماری آنے والی تمام ویڈیوز کی اپڈیٹس مل سکیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ و اصحابہ و بارک وسلم وصلی علیہ۔ لی خمسۃ اطفی بہا حر الوبا الحاتمہ، المصطفیٰ والمرتضیٰ وابناہما والفاطمہ۔ دنیا بھر کے تمام ممالک، شہر و دیہات، گلیاں و بازار، کوچہ و مینار، الغرض کونے کونے اور چپے چپے میں جہاں جہاں بھی اس وقت ہم کو سنا اور دیکھا جا رہا ہے، ان تمام ہی ناظرین کو ڈاکٹر احمد نصیر کی جانب سے انتہائی محبت اور عاجزی کے ساتھ السلام علیکم۔ ناظرین کرام، ہمارے پوڈ کاسٹ میں، ہمارے اس پلیٹ فارم پہ آپ مختلف شخصیات کو دیکھتے ہیں جو دین کا پیغام پہنچاتے ہیں، دین کا پیغام پھیلاتے ہیں
قرآن و سنت اور احادیث کی روشنی میں رہتے ہوئے ہم جہلم اکیڈمی انجینئر محمد علی مرزا صاحب کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ہم نے ان کی خدمت میں ایک سوال رکھا. ابھی میں اسکرین پر وہ سوال بھی اپنی ٹیم سے کہہ کر چلوائی دیتا ہوں. سوال یہ تھا کہ اگر ہم کسی کا دل دکھاتے ہیں تو اس پر ہم کو کیا سزا ملے گی؟ کیونکہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے کہ اگر تم کسی کا دل دکھاؤ گے یا دکھاتے ہو تو تمہارے سارے اعمال ضائع کر دیے جائیں گے. انہوں نے کیا جواب دیا؟ کلپ آپ کی اسکرینز پر یہ رہا. کسی کا دل دکھانا آپ کے سارے اعمال ضائع کر دیتے ہیں. آپ نے فرمایا, چونکہ آقا نے فرمایا, آپ کوٹ کر رہے تھے کہ سارے اعمال ضائع کر دیتے ہیں. آپ کی ان باتوں سے کروڑوں ناظرین کی دل آزاری ہو رہی ہے, آپ دل دکھا رہے ہیں غائبانہ طور پر, تو کیا آپ پر یہ شرائط لاگو نہیں ہوں گی؟ آپ کی پکڑ نہیں ہوگی؟ دل دکھایا جا رہا ہے, آن لائن دل دکھایا جا رہا ہے. پہلے عالم آن لائن ہوتا تھا, اب آن لائن دل دکھایا جا رہا ہے بھائی. ہاں جی, تو کیا آپ کو شرائط لاگو؟ ہاں جی, اس میں یہ ہے کہ دیکھیں, ہم نے تو اس شخص کا دل نہیں دکھانا جس کی قبر مدینے میں ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی میں جو کام ہو رہے ہیں ان کی تو ہم نے مخالفت کرنی ہے, کیونکہ قرآن میں ہے نبی کی آواز سے بھی آواز کو بلند نہیں کرنا. یہ تو چھوٹی چیز ہے جی. نبی کے فرمان سے اگر کوئی اپنی بات کو بلند کر دے تو ہم کیا اسے مسلمان سمجھیں گے؟ ایک یہ کہ نبی اسلام کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے نیچرلی آواز بلند ہو گئی, اس پہ اللہ کا اتنا غصہ ہے. اور ایک ہے نبی آپ کو کہیں کہ یہ کام آپ نے نہیں کرنا, اور نہ صرف آپ کریں بلکہ آپ اس کے دفاع کے لیے کھڑے ہو جائیں, تو ایسا شخص تو مسلمان کہلانے کا حقدار بھی نہیں ہے. جی ہاں ناظرین کرام, کلپ آپ نے دیکھا. آج ہمارے ساتھ ایک ایسی شخصیت براجمان ہے اور ہمارے پوڈ کاسٹ میں وہ مہمان ہیں, وہ کہ ہم ان کے ہاں مہمان ہیں مگر یہ ہمارے پوڈ کاسٹ میں مہمان ہیں, جن کے اپنے نظریات, ان کی تحقیقات, ان کے فرمودات, ان کے ارشادات ان کے نزدیک تو ٹھیک ہیں, مگر بعد النظر میں یا بظاہر اگر دیکھا جائے تو نہ صرف وہ انسانی دانش بلکہ وہ قرآن و سنت سے بھی معاذ اللہ ایک قسم کے دیکھا جائے تو ٹکراتے ہیں. کس طرح سے ان کی خدمت میں سوالات رکھیں گے, چونکہ ان کا یہ نظریہ ہے کہ اسلام میں پردہ ہے ہی نہیں. یعنی 1400 سال سے جو ہم انبیاء کرام سے سنتے آ رہے ہیں, جو ائمہ اطہار سے سنتے آ رہے ہیں, جو اہل بیت علیہم السلام کا ایک پیغام ہے, وہ اس کے مخالف چل رہے ہیں معاذ اللہ. اپنے سٹانس کو کلیئر کریں گے, چونکہ ہم ان کی خدمت میں سوال رکھیں گے, جواب یہ دیں گے. اب اس سے اختلاف کرنا یا اس کو مان لینا آپ حق رکھتے ہیں. آپ اس حوالے سے کیا سمجھتے ہیں؟ تو ہمارے آج پوڈ کاسٹ کے مہمان ہیں فاطمہ زہرا. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ ٹھیک ہیں؟ خیریت سے؟ جی طبیعت ٹھیک ہے آپ کی؟ آپ کا شکریہ کہ آپ نے قیمتی وقت عطا فرمایا اور اپنے گھر پہ ہم کو مدعو کیا. وہ کہ آپ ہمارے پوڈ کاسٹ میں مہمان ہیں مگر ہم آپ کے گھر پہ مہمان ہیں. آپ کا موقف انتہائی سخت ہے, ریجڈ ہے, لوگ قبول نہیں کر رہے. کیسے کریں؟ چونکہ قرآن میں حکم ہے پردے کا, احادیث ملتی ہیں پردے کے حوالے سے, اور اہل بیت اطہار نے اس پردے کے لیے قربانیاں دی ہیں, دین کے لیے قربانیاں دی ہیں. لیکن آپ کا ایک سٹانس ہے کہ پردہ اسلام میں ہے ہی نہیں, عورت پر جبر کیا جا رہا ہے. جبر سے پردہ نہ صرف کروایا جا رہا ہے بلکہ منوایا بھی جا رہا ہے, یعنی ظالم تو مرد ہوئے. ایک سوال تو یہ ہے, لیکن سب سے پہلے میں یہ جاننا چاہتا ہوں, بلکہ اس وقت کروڑوں ناظرین یہ جاننا چاہتے ہیں, چونکہ یہ آپ کا اس طریقے کا پہلا پوڈ کاسٹ ہے کہ آپ اپنا چہرہ بنا پردے کے, چونکہ چہرے کی ٹکیا ناظرین اپنے اسکرین پر دیکھ رہے ہیں, لوگ جاننا چاہتے ہیں کہ فاطمہ زہرا کون ہیں, آپ کس مدرسے سے, کس جامعہ سے فارغ التحصیل ہیں, کتنے اسٹوڈنٹس آپ سے پڑھنے کے خواہاں ہیں, متمنی ہیں, چاہتے ہیں کہ آپ سے پڑھا جائے, تعلیم حاصل کی جائے, علم لیا جائے, اور کتنے اسٹوڈنٹس تک آپ اپنے علم کی شمع جلا کر پھیلا چکی ہیں, ذرا بتائیے. جی الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین, اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں اور شکریہ ادا کرتی ہوں احمد بھائی کہ آپ آئے اور آپ نے جو ہے وہ مجھے موقع دیا اپنی بات کو, اپنے موقف کو رکھنے کا. آپ نے 4-5 سوال اکٹھے ہی کر لیے ہیں, مگر میں اس کا ایک ایک کر کے جواب دیتی ہوں.
جہاں تک میری تعلیم کے حوالے سے ہے، جب میں دین کی طرف آئی تو میں نے صاف ظاہر ہے کہ ہر مسلمان کی طرح یہ نہیں کیا کہ بس نماز پڑھنا شروع کر دوں، روزے رکھنا شروع کر دوں. میرا ایک ایم تھا کہ میں جو ہے وہ لوگوں کو دعوت حق دوں، اور اس کے لیے صاف ظاہر ہے کہ علم کا ہونا ضروری ہے. اور میں اس سے پہلے میں پائلٹ رہ چکی ہوں، اور اچھا. جی میں کمرشل پائلٹ بن رہی تھی، اور کسی ریزن کی وجہ سے وہ پھر مجھے اس کو تو quit جہاز میں کرنا دین پڑا. پھیلاتی رہتی آپ زمین پر آ گئے؟ جہاز میں جہاز ہی چلاتے ہیں، دین نہیں پھیلاتے. نہیں، لیکن تو جہاز میں اس دینی کے لوگ تو حوالے بیٹھے ہوتے ہیں. وہ دینی لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، بٹ اب جہاز چلانے والا جہاز چلائے گا یا دین پھیلائے گا. ہاں. تو یہ ایک فل ٹائم جاب ہے جی. اگر آپ اس کو ایک مطلب میں چونکہ ایک ریسرچر بھی ہوں اور پریچر بھی ہوں الحمدللہ، تو اس کے لیے آپ کے لیے علم حاصل کرنا ضروری ہوتا ہے. تو پھر آپ اپنا جو دینی تعلیم کا جو ہے وہ آغاز میں نے کیا. اس کے لیے کافی آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے ہاں سب کانٹیننٹل میں فرقہ واریت بہت زیادہ جی ہے، ہاں. اور مختلف مدارس تھے. مطلب میں لانگ سٹوری شارٹ اس کے حوالے سے یہ گفتگو کرنا چاہوں گی کہ جب مجھے ایک مدرسہ مجھے تھا کہ بھئی عالمہ کا کہاں سے کورس کیا جاتا ہے، تو مجھے بتایا گیا. ایک کافی لمبی سٹوری ہے وہ، میں انشاءاللہ تعالیٰ اپنی لائف جرنی میں ضرور بیان باقاعدہ کروں آپ گی. عالمہ تو نہیں ہیں؟ تو باقاعدہ جو ہے نہیں، میں نے آپ کو بتایا درس نظامی تھا، صرف ایک اچھا، تو پھر آپ اپنے نام کے ساتھ عالمہ بھی لگا لیجئے نا. نہیں، میں عالمہ وغیرہ اس طرح کی، میں ایک سادہ عام سی طالب علم خود کو کہتی ہوں، اور اہل علم جو ہیں وہ بڑے بڑے شخصیتیں ہیں. میرے لیے جو ہے وہ میرا نام جو ہے وہ کافی ہے. ٹھیک ہے. تو میں نے پھر درس نظامی کے لیے جو ہے وہ ایڈمیشن لیا، جو ہے وہ بریلوی مکتب تھا فیضان اکیڈمی، وہاں پر ایڈمیشن لیا. اور وہاں پہ کچھ ان کے عقائد وغیرہ کا کافی میرے لیے تھوڑی سی پریشانی مجھے ہوئی اس کے حوالے سے، کیونکہ وہ لوگ جو بات پڑھا رہے تھے، اور پیرالل میں انجینئر صاحب جو ہیں ان کا تعارف ہو چکا ہوا تھا، اور میں ان کو بھی سنتی تھی، اور اس کے حوالے سے جو ہے وہ بات پھر اس طرف چلے جائے گی، ایک پوری جرنی جو ہے. کیا بٹ میں شارٹ کر کے بتاتی ہوں کہ آپ جب میں انجینئر محمد علی مرزا کی خود کو اسٹوڈنٹ بھی کہتی ہیں. اس دیکھیں سوال بھی اسٹوڈنٹ سوال ہوگا جی اور روحانی طور پہ کہتی ہیں، ان کے نظریات سے اختلاف بھی رکھتی ہیں، نہیں اسٹوڈنٹ بھی اسٹوڈنٹ کہتی ہیں، دیکھیں، یہ سوال ہوگا. میں آپ لیکن کو آپ اپنی بتاتی جرنی ہوں. کے بارے میں ہاں، بتائیے. جرنی میری اس طریقے سے دیکھیں، جس سے بھی آپ ایک لفظ بھی سیکھتے ہیں وہ آپ کا استاد ٹھیک ہوتا ہے، ہے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. اور میں بالکل فخر سے، جس سے میں نے جو ان کی حق بات سیکھی ہے، میں فخر سے کہتی ہوں. میرے لیے تمام میرے جتنے بھی استاد ہیں وہ قابل احترام ہیں. تو جب میں نے درس نظامی کا آغاز کیا تو وہی وہ جو ٹپیکل طریقہ ہمارے مدارس میں بتایا جاتا ہے، پڑھایا جاتا ہے، وہ تو مجھے تو تھوڑا ڈاؤٹ ہوا کہ نہیں. اور پھر تحقیق کے لیے آپ صرف ایک ڈاکٹر کے پاس نہیں جاتے. جب ایک ڈاکٹر کے پاس آپ جاتے ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ کچھ گڑبڑ بات کر رہا ہے، تو جا آپ 2-4 ڈاکٹرز کے پاس جاتے ہیں. جا میں نے اس کے پیرالل میں نے کہا اگر فرقہ واریت ہے، ایک بندہ کہہ رہے نماز اس طرح پڑھنی ہے، دوسرا بندہ کہہ رہے نماز اس طرح پڑھنی ہے. مسجد جاتی تھی نماز کے لیے، وہاں پر جو تھے ہمارے جو خطیب تھے وہ کچھ بات بتاتے تھے. جب میں گھر آ کے کلاس اٹینڈ کرتی تھی وہ کچھ بات بتاتے تھے، کیونکہ مسجد دیوبندیوں کی تھی، جو مدرسہ تھا وہ میرا بریلویوں کا تھا. تو وہ کافی زیادہ جو ہے نا اس چیز میں جو ہے وہ تضاد پایا جا رہا تھا، تعارض آ رہا تھا. اس کے آپ پیرالل ویسے پھر جب فرقہ میں کو نے مانتے ہیں؟ کوئی مسلک ہے جی ویسے آپ کا کوئی؟ نہیں میں نے آپ کسی کو مسلک سے بتایا تعلق نہیں نہیں، میں رکھتے؟ نے بتایا ہے نا، جب میں نے ریسرچ کرنے کے لیے بات کو لے کر چلی تو پھر وہاں ریسرچ کرنی تھی، تو میں نے جب دیکھا کہ یہ تو بہت زیادہ جو ہے کوئی کچھ کہہ رہا ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے، تو یہ تو دین اس طریقے سے نہیں ہے. اللہ ایک ہے، نبی ایک ہے، ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اچھا، جو یہ وہ. تمام آشکار آپ باتیں میری آپ کے بات کو درس نظامی کے بعد ہو رہی ہیں؟ کمپلیٹ ہونے دیجئے میری بات کو، پھر آپ بیچ میں نہیں، میں یہ کاؤنٹ ایک رہیں. سوال ذرا ایڈ نہیں میرا نہیں ہونے دیجیے. آپ بعد میں ایڈ کیجئے ابھی. تو جب میں نے اپنی تعلیم کا آغاز کیا تو پھر مجھے جب یہ چیزیں پتہ چلیں کہ نہیں یہ تو اس طرح سے ہاتھ اٹھا کے نماز رفع الیدین کرنا ہے، نہیں کرنا، وہ کہہ رہے ہیں کرنا ہے، روزہ اس وقت پہ کھل رہا ہے، ایک وقت ہے، اور اذانیں جو ہیں وہ 5 ہو رہی ہیں مختلف اوقات میں. تو ان سب چیز کی تحقیق کرنے کے لیے پھر میں نے کمپیریٹیو اسٹڈی شروع کی. کمپیریٹیو اسٹڈی میں نے اس طرح سے کی کہ پھر میں نے وقت نکالا، اپنی پوری زندگی کو میں نے جو ہے وہ ٹائم دیا، اور میں نے جو ہے وہ ایٹ اے ٹائم، یعنی ہماری جو درس نظامی کی 3 گھنٹے کی کلاس ہوتی تھی، 3 سے 4 گھنٹے کی کلاس ہوتی تھی، 4 سبجیکٹس اس میں پڑھائے جاتے تھے. تو میں نے کیا کیا کہ مارننگ میں نے جو ہے وہ جو حنفی مکتب ہے وہاں سے سٹارٹ کر دیا، پیرالل جو ہے وہ میں نے اہل حدیث مکتب سے سٹارٹ کر ٹھیک دیا. ہے.
اور اس کے علاوہ پھر جو میرے جو دوسرے یعنی کہ پہلے میرا وہ کمپلیٹ ہوا، پھر میں نے اس کو ڈیوائڈ کرنا شروع کیا، یعنی صبح دوپہر شام میں صرف اور صرف ان کے عقائد جان رہی تھی، نظریات جان رہی تھی. میں نے درس نظامی میں اس میں ایڈمیشن لیا، 3 سال ماشاءاللہ سے میرا جو ہے وہ چلے، میں نے اس میں کیا کام وغیرہ، اسٹڈی اپنی کمپلیٹ کی، اور مطلب میں نے ہائیسٹ گریڈ لیے ماشاءاللہ سے. میرا یوٹیوب کے اوپر ایک اپلوڈ ہے میری ڈگری کے عنوان سے نام، آپ اس میں میرے ریزلٹس بھی دیکھ سکتے ہیں، اور ہائیسٹ گریڈ 100/100 میرے مارکس وغیرہ آئے. بٹ ان کے نظریات اور عقائد کے حوالے سے کافی پریشانی ہوئی. پھر وہاں سے جب میں جو ہے کمپیئر کرتی تھی مرزا صاحب کو ان تمام باتوں کو، اور وہ وہی بات کہ وہ کنویں کے مینڈک والا حساب تھا، ٹھیک ہے، کہ مطلب کہ بس آپ کو جو ہے وہ ایک اسپیسیفک جو ان لوگوں کی تعلیمات ہیں ان سے وہ تعلیم دی جائے گی، وہی باتیں بتائی جائیں گی. تو یہ چیز میرے لیے تھوڑا سا وہی کہ نہیں، یہ دین سیکھنے کا تو طریقہ نہیں ہے، یہ تو اندھی تقلید کرنے والی بات ہے. پھر جب سوال کرنا تو انہوں نے یہ بولنا کہ نہیں، ہم نے تو جو بات بول دی، آپ ہم سے پوچھیں گی، آپ ہمیں بتائیں گی کہ بھئی اس طریقے سے بات چیت کرنی ہے. تو وہ میرے لیے کافی پریشانی کا سامنا مجھے کرنا پڑا. پھر میں نے کراس کوسچنز اپنے جو ہمارے ڈینز یعنی جو ہمارے جو ٹیچرز تھے ان سے میں نے کراس کوسچنز شروع کیے کہ سر آپ نے یہ جو بات بتائی ہے حدیث میں تو ایسے لکھی ہوئی ہے، وہ جی آپ ہمیں سکھائیں گی حدیث؟ تو وہاں سے وہی پرابلم شروع ہو گئی. پھر مرزا صاحب کے حوالے سے گفتگو شروع ہوئی، پھر میں نے کمپیئر کرنا شروع کیا مرزا صاحب کو، غامدی صاحب کو، ڈاکٹر ذاکر کو، اور ڈاکٹر اسرار کو، مولانا مودودی کو. اس طرح سے جو ہمارے انٹرنیشنل اسکالرز ہیں، ہمارے ڈاکٹر فرحت ہاشمی ہیں، اس کے علاوہ جو ہماری ہیں انٹرنیشنل جو اسکالرز ہیں ان کو سننا شروع کیا. نعمان علی خان صاحب جو ہیں وہ بہت بڑے قرآن کے عالم ہیں. تو سب کو آپ جب سب کا موقف سنتے ہیں، مولانا اسحاق صاحب ہیں، آپ ان سے پھر ان کے موقف جب آپ سنتے ہیں، پھر آپ ان کو قرآن سے جو ہے وہ ویریفیکیشنز کرتے ہیں. وہ سب لوگ اپنے دلائل دے رہے ہوتے ہیں. پھر اس کے بعد میں نے کیونکہ مدرسوں میں مسجدوں میں تو پابندی لگا دی گئی کیونکہ میں کراس کوسچنز کرتی تھی، تو کافی وہ ایک وہی مرزا صاحب ٹھیک کہتے ہوتے ہیں کہ یہ لوگ اسی طرح کے بیہیو کرتے ہیں. پھر میں نے جو مفتیان کرام تھے، جو قائل ہو چکے ہوئے تھے، جو فارغ التحصیل تھے، ان لوگوں کو جو ڈگری ہولڈر تھے ان کو میں نے ہائر کیا کہ بھئی آپ مجھے سکھائیے، یہ باتیں سکھائیے، یہ بات ایسے ہے. ابھی جیسے اپنے پردے کا ہمارا ٹاپک، چونکہ موضوع آج کا ہمارا پردے کا ہے، بٹ یہ بات کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ یہ کوئی گلی محلے سے اٹھ کے کوئی ایسی گفتگو نہیں بندہ کر رہا، اس کے پیچھے ایک پوری تحقیق ہے، پوری ٹیم ہے، آپ کی تحقیق ہے، بالکل پوری ٹیم ہے، خالی میری نہیں ہے، پوری ایک ٹیم ہے. ٹھیک ہے. بریلوی مکتب سے، دیوبند مکتب سے اس وقت جو آن ڈیوٹی جو مفتیان کرام ہیں وہ میرے ساتھ اٹیچ ہیں، جو لوگ مجھے سکھاتے ہیں، جو لوگ مجھے بتاتے ہیں حدیث کے حوالے سے. حدیث کیا نہیں سنا؟ نہیں، وہ تو آپ چھوڑ دیجئے نا، میں آپ کو بتاتی ہوں، اس پہ بات ہم کریں گے. جو یہ باتیں میں آپ کو اپنا جو علمی سفر ہے اس کو مختصر کر کے یہ بات بتا دینے چاہ رہی تھی کہ لوگوں کا یہ کانسیپٹ کلیئر ہو جائے. کیونکہ اکثر لوگ کہتے ہیں جی یہ عالم دین تھوڑی ہے، اس کے پاس ڈگری تھوڑی ہے، اس کے پاس جو ہے وہ فلانٹ یہ چیز. اور میں ان کو یہ بھی نہیں کہتی ہوں کہ ہاں جی نہیں، میں یہ کہتی ہوں آپ لوگ میری بات کو سنیے، آپ لوگ جائیے، آپ لوگ تحقیق کیجیے. ٹھیک ہے. جو لوگ اپوزٹ میرے رائے دے رہے ہیں آپ وہ رائے لیجیے، آپ دونوں چیزوں کو دیکھیے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو عقل عطا کی ہے نا، عقل سے ہم لوگ سارے معاملات، انسان کو اللہ نے اتنی عقل عطا کی ہے کہ مارکیٹ جب کپڑا وہ خریدنے کے لیے جاتا ہے تو اس طرح کر کے جب چیک کرتا ہے تو اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ پہننے کا قابل ہے کہ نہیں. اتنی عقل دی ہے. دین کے معاملے میں ہمیں کیا ہو جاتا ہے، ہمیں وہ کون کہہ رہا ہے، یہ کون کہہ رہا ہے، ساری کچھ نہ کچھ تو کہہ رہے ہیں. تو ٹائم دیجیے، میں نے اپنی پوری زندگی وقف کی ہے یہاں پر بیٹھ کر، آپ لوگ بھی کیجیے. آپ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ ٹھیک ہے. ہم لوگوں کے لیے بڑا آسان ہوتا ہے کسی کے اوپر بھی تنقید اٹھا کے مار دینا. کوئی بھی نظریہ اگر آپ لے کر آ رہے ہو، آپ کے سامنے کوئی بھی گفتگو آئی ہے، کوئی بھی بات آئی ہے، اس کے حوالے سے جب ہم بغیر نالج کے ہم بحث کرنے لگتے ہیں نا تو یہ بڑے خطرے کی بات ہوتی ہے. ایک تو یہ معذرت کے ساتھ یہ ایک جاہلانہ رویہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، صحیح ہے. آپ کو نہیں کہہ رہی ہوں، اوور آل کہہ رہی ہوں. آپ کا موقف ہے، میں آپ کے موقف کا احترام کرتا ہوں. میں آپ کو اوور آل کہہ رہی ہوں، لیکن اگر میرا موقف ہوگا آپ اس کا بھی احترام کریں نا. بات یہ ہے کہ اگر میں آپ سے صحافت پہ کوئی گفتگو کروں گی نا، آپ صحافی ہیں نا، پروفیشنل، اگر میں آپ سے صحافت پہ کوئی گفتگو کروں گی نا تو میں ایک سوال کروں گی، جی ٹھیک ہے، آپ مجھے اس کا جواب دیں. ظاہر ہے.
اگر مجھے اس کی سمجھ نہیں آئے گی نا تو میں تحقیق کروں گی, ٹھیک پھر میں ہے. آپ کے پاس لوٹ کے آؤں گی. صحیح ہے. آپ نے تو مجھے یہ بات بتائی, یہ تو ایسے نہیں ایسے جی ہے, ہاں. مجھے اس کو سمجھا دیجیے. جی ہاں. اگر اس وقت آپ میرے سامنے, آپ اس وقت مجھ سے سوال کرنے کے لیے آئے جی ہوں, ہاں. اگر آپ اس وقت میرے سامنے آتے اور مجھے یہ بولتے کہ جناب آپ جو ہے کوئی عالم آپ کے سامنے آتا تو میں اس کے سامنے میں نے ہینڈز اپ کر دینے تھے. جی ہاں. میں نے کہنا تھا قرآن میں آیا ہے اہل علم سے سوال کرو. جی ہاں. آپ اہل علم ہیں, یہ بات میرے سامنے آئی ہے, یہ فکر میرے سامنے آئی ہے, ٹھیک یہ ہے. نظریہ میرے سامنے آیا, ٹھیک ہے. مجھے یہ سمجھا دیجیے. جی ہاں. ٹھیک ہوگی جی ہاں. بات. یہ طریقہ ہوتا ہے علم سیکھنے کا. صحیح ہے. ٹھیک ہے. وہ مجھے جو بات بولتا میں پھر اسے کراس کوسچنز کرتی ہوں. بالکل صحیح. ٹھیک ہے, بالکل صحیح. اپنی تحقیق کے ٹھیک مطابق ہے. ٹھیک ہے. کہ سر آپ جو بات عرض کر رہے ہیں نا یہ ایسے نہیں ہے, ایسے ہے, جی ہاں. آپ اس کو ایسے کیسے دیکھتے جی ہیں. ہاں. یہ ہوتا ہے تحقیق کا طریقہ. ہمارے ہاں بدقسمتی سے ایک ایسا مائنڈ ڈیولپ ہو چکا ہوا ہے کہ لوگ کیا کرتے ہیں, اٹھتے ہیں جاہل سے جاہل. وہ مرزا صاحب بڑی صحیح بات کرتے ہوتے ہیں کہ ایک چھوٹا سا دیوبند چھوٹا سا بچہ ہوگا نا دیوبندیوں کا, وہ بالکل جو ابھی ناظرہ قرآن کر رہا ہوگا, جی ہاں. یا وہ کہہ لیں کہ وہ جو ناظرہ سپارہ ہے وہ پڑھ رہا ہوگا, وہ دیوبندیوں کا وہ مفتی منیب کو جو ہے نا وہ جاہل اور گمراہ اور بے دین کہہ دے گا. ہاں ظاہر ہے اس کے پاس علم نہیں ہے نا. علم نہیں ہے. ٹھیک ہے, علم کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کسی کے پاس علم ہے نا, آپ اس سے سوال کر رہے ہو تو جا کے اس کی تحقیق کرو. پھر کہیں کوئی پریشانی آئی پھر آپ لوٹو. اگر آپ نے اس کے موقف کو غلط ثابت کرنا ہے پھر آ کے بولو کہ بی بی تم نے یہ بات کی تھی, یہ تو قرآن کے خلاف نکل آئی ہے یہ بات. جی ہاں. جی ہاں. جب تحقیق ہی نہیں ہے, جب کوئی دلائل ہی نہیں ہے اور آپ کی فیلڈ بھی وہ نہیں ہے, ہاں. تو آپ کیسے کہہ سکتے ہو کہ جناب یہ ایسے ہے تو یہ ویسے ہے تو یہ اس طریقے سے. بالکل صحیح ہے. بالکل ٹھیک صحیح ہوگی ہے. بات. ظاہر ہے. ظاہر. تو ٹھیک ہے. یہ ایک طریقہ ہوتا ہے کہ جب ہم دین کی, میں نے یہ جو تمہید پوری کی پوری باندھی ہے کہ جب مرزا صاحب کو پھر سننا شروع کیا, پھر تقابل میں گفتگو, پھر مرزا صاحب کے حوالے سے, پھر جب قرآن کو میں نے آپ کو بتایا کہ پوری ایک ٹیم میرے پاس ہے, پھر مفتیان کرام ہیں, اور یہ نہیں ہے کہ وہ ایک کسی اسپیسیفک مسلک سے ہیں, جی ہر مسلک سے, جی ہاں. کہ بھئی آپ بتائیے کہ بھئی یہ اپنی جو وہ اپنی وہ والی تربیت کو نہیں, کیونکہ مکتب اور فرقے میں فرق ہوتا ہے. جی ہاں. ٹھیک ہے, جی ہاں. تو جب وہ ہم لے کر آئے ان سے, جب میں نے دیکھا کہ بھئی یہ دیکھیے حدیث کے حوالے سے, اب میں یا تو بیٹھ کر جو ہے وہ نظریے ڈسکس کر لوں, تو یا پھر میں 8 سال لگا کے وہی 10 سال کی جو وہ مرزا صاحب کہتے ہوتے ہیں کہ آپ جا کے ڈگری لے کر آئیں, اور یہاں پر جو ہے وہ کون سے کافر کی ڈگری لینی ہے, ہاں. یہاں پر تو سب ایک دوسرے کو کافر صحیح کہہ ہے. رہے صحیح ہے. ہیں. بالکل صحیح. تو اب بالکل صحیح. اس کی بجائے جو ہے وہ ایک ویسٹ آف ٹائم ہے. آپ دین کے اوپر ٹائم لگائیے, آپ قرآن کو ڈیپ اس کی اسٹڈی کرنے میں. ابھی یہ جو میں نظریہ لے کر آئی ہوں, جو فکر لے کر آئی ہوں, جو تحقیق لے کے آئی ہوں, کیوں لے کر آئی ہوں, 8 سال میں مدرسے میں بھی لگا دیتی تو میں تو بہت اسٹرانچ قسم کا پردہ کرتی تھی, انہی کی باتوں پہ چل رہی جی ہاں. تھی جی نا. ہاں. جی ہاں. ٹھیک ہے, میری تو آنکھیں بھی نہ نظر آتی تھیں, میرے تو ہاتھ بھی نظر نہیں آتے تھے. وہ اویس ربانی صاحب کا پوڈ کاسٹ سنیے گا, میں نے اس میں تھوڑی سی بات کی ہے اپنے پردے کے حوالے سے جی. کہ میں کس ٹائپ کا پردہ کرتی تھی. مطلب ٹھیک ہے. میرے اپنے قریبی رشتہ صحیح داروں ہے. نے بھی جو ہے وہ, مطلب میری بھابھی وغیرہ مجھے نہیں دیکھا ہوا تھا. تو اتنا پردہ کرنے والی خاتون, میں نے جب قرآن کو تدبر سے پڑھا ہے, اس کو ڈیپ سٹڈی کیا, میرے سامنے غامدی صاحب کا نظریہ آیا, ایک طرف مرزا صاحب کا نظریہ تھا, دونوں 180 ڈگری کے اوپر تھے, زمین آسمان کا فرق تھا. جب میں نے ان لوگوں کے دلائل دیکھے, جب میں نے ان لوگوں کے دلائل جانے, اور میں نے دیکھا کہ یہ تو قرآن اور حدیث, یہ تو بات ان میں تو یہ چیز پائی نہیں جا رہی ہے, یہ تو چیز ہے ہی نہیں, یہ تو ایگزسٹ ہی نہیں کرتی ہے. یعنی وہ غلط پڑھا رہے تھے. مرزا صاحب کا جو پردے کے اوپر موقف ہے نا, وہ قرآن و سنت کے خلاف ہے. اچھا, غامدی صاحب والا ٹھیک ہے. جو غامدی صاحب کی تحقیق ہے نا, ہم تحقیق کی اس وقت اچھا, بات میں کر رہے ہیں. سوال تو کر لوں آپ سے. جی جی, سوال یہ ہے آپ کی جی. خدمت میں انتہائی ادب اور عاجزی سے, کیونکہ آپ میرے خیال سے وہ مائنڈ بھی کر جاتی ہیں. نہیں, میں مائنڈ بالکل نہیں لیکن کرتی. انتہائی عاجزی سے سوال یہ ہے کہ آپ کی یہ تحقیق ہے کہ اسلام میں پردہ نہیں ہے, اس کو کہاں تک الیبوریٹ کریں گے آپ؟ الیبوریشن کی بات یہ کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں جس کو قرآن نے یا حدیث نے, سنت نے حجاب, نقاب, پردہ, یہ اصطلاحات یوز نہیں کی ہیں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہوگی بات. صحیح ہے. یہ میرا پہلا موقف یہ چیز. ٹھیک ہے. قرآن نے سورہ نور میں آداب بیان کیے, مرد اور عورت کے ملنے جلنے کے آداب کو بیان کیا ہے. اچھا. مکس گیدرنگ جہاں ہوگی, آپ اس وقت میرے لیے نامحرم ہیں, میں نے آپ کے ساتھ کیسے گفتگو کرنی ہے, اپنی نظر کی کیسے حفاظت کرنی ہے, میرا لباس کیسا ہونا چاہیے, آپ کا لباس کیسا ہونا چاہیے, ہماری نظر کی حفاظت کیسے ہونی چاہیے, قرآن نے اس بات کو موضوع بنایا ہے.
ٹھیک ہے، ٹھیک ہو گیا. صحیح. اس کے بعد جو ہے وہ ایک اضافی حکم قرآن پاک میں سورہ نور میں جو آیا ہے کہ بھئی عورت کے حوالے سے جو اضافی حکم، یہ کوئی مرد اور عورت کے کوئی مرتبے کے حوالے سے نہیں آیا ٹھیک ہے، کہ جی وہ مرد کوئی سپیریئر ہے تو اس کو صرف 2 اور عورتوں کو تیسرا حکم جو آیا جی وہ ان کی جو جبلت میں ہے نا، جی وہ نیچرلی ان کی وہ فطرتی طور پہ سجتی سنورتی ہیں، جی بناؤ سنگھار کرتی جی ہیں. جی ٹھیک ہے، جی تو ان کو جو یہ سوال دیا، وہ ان کو جو حکم دیا گیا کہ وہ یہ کہ آپ اپنی زینتوں کو جی غیر محرموں کے سامنے شو نہیں کریں گی. نہیں کریں گے. اللہ نے آگے فرمایا الا ما ظہر منہا. آپ اس آیت کو اگر پڑھیں جی. قرآن پاک میں جہاں یہ مینرز بیان کیے جانے کے مومن مردوں کو پہلے حکم دیا آیت نمبر 30 میں کہ آپ اپنی نظروں کو نیچے رکھیں گے. پھر آیت نمبر 31 میں فرمایا کہ مومن عورتوں بھی اپنی نظر کی حفاظت کریں، شرم و گیا کی حفظ فروج اس کا آیا، ٹھیک ہے، اس کی حفاظت کریں. پھر اگلا آیا کہ تیسرا اضافی حکم کہ عورتیں اپنی زینتیں نہ دکھائیں الا ما ظہر منہا. اب یہ جو الا ما ظہر منہا ہے نا، یہ اس کے یہاں پر یہ آ کر بات رکی کہ وہ زینتیں جو خود بخود ظاہر ہو جائیں، جی ہاں، وہ حصے جن کو چھپانا مشکل، مطلب جو خود بخود ظاہر ہو جاتے ہوتے ہیں، وہ زینتیں وہ ان کو مستثنا کر دیا اس چیز میں. الا ما ظہر منہا، میں سمجھا پا رہی ہوں آپ کو؟ ٹھیک ہے، بالکل صحیح، بالکل صحیح. اس میں 2 جلیل القدر صحابہ تھے جن میں اختلاف ہو گیا. ٹھیک ہے، ایک تھے حضرت عبداللہ بن مسعود اور ایک تھے حضرت عبداللہ بن عباس. حضرت عبداللہ بن عباس جو ہیں وہ جلیل القدر صحابی ہونے کے ساتھ ساتھ حبر الامہ ہیں، جی ہاں، قرآن کے سب سے بڑے عالم ہیں، جی ہاں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہیں وہ کزن بھی ہیں. حضرت عباس بن مطلب جو ہیں ان کے بیٹے ہیں، جی، اور فقیہ امت ہیں، دونوں فقیہ امت ہیں. اور ان میں یہ اختلاف پایا گیا کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود جو ہے نا، انہوں نے فرمایا کہ جو الا ما ظہر منہا ہے، اس سے مطلب جو وہ ظاہری کپڑا ہے، جی، ٹھیک ہے، جس کا چھپانا ناممکن ہے. ٹھیک، حالانکہ قرآن کے مطابق ان کی بات جو ہے وہ فٹن نہیں تھی ان کی بات. وہ موقف جو حضرت عبداللہ جو تھے، حضرت عبداللہ ابن عباس، انہوں نے قرآن کے ظاہری جو الفاظ تھے ان پہ بنیاد رکھی کہ الا ما ظہر منہا سے مراد وہ حصے ہیں جن کو چھپانا جو ہے وہ جو جبلی طور پہ کھلے ہوئے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، جبلی طور پہ اب کیا کھلا ہوتا ہے؟ ہاتھ، چہرہ، پاؤں. جی ہاں، ظاہر ہے. آپ نہا کے نکلتے ہیں نارملی، آپ جی جب آپ نکلتے ہیں، یہ لوگ اکثر مس گائیڈ کرتے ہیں کہ جی چہرے کے پردے پہ اختلاف ہے. نہیں، چہرے کا پردہ ایگزسٹ نہیں کرتا. اچھا، چہرے کا پردہ ہے؟ چہرے کا پردہ تو ایگزسٹ ہی نہیں کرتا نا. اختلاف جو پایا جاتا ہے وہ چہرے پہ زینت کی ہوگی یا نہیں کی ہوگی اس کے اوپر پایا جاتا ہے. لیکن سورہ نور میں ہے کہ آپ غیر محرم کو چہرہ بھی نہیں دکھا سکتے. کہاں لکھا؟ دکھائیے. ہے نا سورہ نور میں، بتائیے کہ آپ غیر محرم کے سامنے بناؤ سنگھار کر کے نہیں جا سکتی. اس میں پھر رشتے بھی بتائے گئے. ایک سیکنڈ، چہرہ نہیں دکھا سکتی یا چہرے پہ کیا ہوا بناؤ سنگھار نہیں دکھا سکتی؟ نہیں، چہرے کی بات ہو رہی ہے نا، چہرے کی بات ہو رہی ہے. زینت چہرہ زینت میں شامل نہیں ہے. چہرہ زینت ہی میں شامل ہے نا. چہرہ خوبصورت ہے، چہرہ خوبصورت ہے، رب کی خوبصورت تخلیق ہے. خوبصورتی، خلقی حسن اور زینت 2 الگ چیزیں ہیں. ٹھیک ہے، ٹھیک ہو گیا. صحیح ہے. آپ کوئی بھی عربی لغت اٹھائیں، زمخشری جو ہیں وہ ائمہ لغت میں سے ہیں. آپ عربی کی کوئی بھی لغت اٹھائیں، اس میں جب آپ زینت کا لفظ نکالیں اور اس میں آتا ہے ما تزینت بہل مرأہ، وہ چیزیں جس سے عورت اپنے آپ کو سجاتی سنوارتی ہے. جی ہاں. جب اس سورہ نور میں یہ بھی کہا گیا کہ عورت کے زیور کی آواز بھی غیر محرم کے کانوں تک نہ پہنچے. ایک سیکنڈ، یہ ہے نا. ایک سیکنڈ، اگلی بات سن کہ وہ سجاتی سنوارتی ہے. جس حوالے سے اس میں سے چہرہ تو نکل گیا. ٹھیک ہے، چہرہ زینت میں شامل نہیں ہے. چہرے کو تو سجاتے سنوارتے ہیں میری بہن. آپ فون دیکھ رہے تھے، آپ نے میری بات غور میں آپ کو سن رہا ہوں. آپ میری بات کو غور سے سنیے. چہرے کو اللہ تعالیٰ نے جہاں زینت کا ورڈ آیا ہے نا، وہاں پر زینت کا اگر آپ اس کی عربی لغت میں سے چیک کیجئے تو وہ حسن اور وہ خلقی حسن نہیں ہے. آپ زینت اور حسن دونوں کو مکس کر رہے ہیں. زینت کو چھپانے کا حکم دیا گیا ہے، ایسا ہی ہے. ٹھیک ہے، اللہ نے کہا اپنی زینتوں کو چھپاؤ. میں نے ابھی آپ کو ثابت کر دیا کہ چہرہ جو ہے وہ زینت میں شامل نہیں ہے. چہرہ زینت میں شامل نہیں ہے. سورہ النور میں آیا کہ عورت کے زیور کی جو آواز ہے یہ بھی باہر سنائی نہ دے زینت کی چیزوں میں. تو جو اللہ یہ مزاج رکھتا ہے کہ وہ عورت کے زیور کی آواز کسی غیر محرم کو سنوانا نہیں چاہتا کہ کہیں اس کی وجہ سے لوگ اٹیکٹ نہ ہو،
وہ چہرہ جو سب سے بڑی زینت کی جگہ اس کو کھولنے کی اجازت دے گا؟ جب اللہ یہ فرما رہا ہے قرآن کی سورہ نور میں کہ آپ کے بناؤ سنگھار یعنی آپ کے زیورات کی آواز بھی غیر محرم کے کانوں کو نہ چھوئے نہ پڑے، اس بات کو تو آپ تسلیم کرتی ہیں؟ آپ چہرے ابھی پہلے چہرے پہ نہیں لیکن ابھی اس پہ آ رہا ہوں نا، نہیں آپ نے میری بات میں آپ یہاں تو بتائیں اس کو تسلیم کر رہی ہیں آپ؟ اللہ تعالیٰ نے زینتوں کو چھپانے کا حکم دیا. ارے میری بہن وہ تو آپ جواب دے رہی ہوں، جواب دے رہی ہوں. ٹھیک ہے، اللہ نے زینتوں کو چھپانے کا حکم دیا. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اپنی زینتوں کو ظاہر نہ کریں. یہاں تک بات آپ کو کلیئر ہو گئی؟ اس کے آگے اللہ تعالیٰ نے کہا الا ما ظہر منہا. الا ما ظہر منہا سے مراد وہ حصے جو جبلی طور پہ کھلے ہوئے ہوتے ہیں، چہرہ ہاتھ پاؤں اس میں شامل ہے. اس کی ڈیٹیل میں پہلے بتا چکی ہوں، ٹھیک ہے. یعنی کہ ان حصوں پہ زینتیں کی ہوئی ہوں گی تو ان کا چھپانا جو ہے وہ الا ما ظہر منہا کے تحت ضروری نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہاں تک بات کلیئر ہوگی. لیکن غیر محرم کا چھپانا ان سے بھی ضروری ہے. نہیں ضروری ہے نا، رشتے بتائے گئے سورہ نور میں، رشتے بتائے گئے. ایک منٹ، تو الا ما ظہر منہا کہاں گیا؟ میں وہی تو بتا رہا ہوں آپ کو، آپ سن نہیں رہے نا اصل میں. جی آپ میری بھی بات سن لیجیے. سورہ نور میں باقاعدہ رشتے بتائے گئے کہ آپ اپنے خاوند سے نہیں چھپائیں، اپنے بچوں سے نہیں چھپائیں، خاوند کے باپ سے نہیں چھپائیں، اپنے باپ سے نہیں چھپائیں. الا ما ظہر منہا، ہاں مگر جو خود ہی اس میں سے ظاہر ہو جائے. وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، اور یہ بھی ان کو حکم دیں کہ یہ بکل مار کر رکھیں، لپیٹ کر رکھیں اپنی اوڑنیوں کو اپنے گریبان کے اوپر. یہ گھر کے پردے کا ذکر سورۃ النور کے اندر ہے، اور جو باہر نکلنے کا پردے کا ذکر ہے وہ اس سے پہلے سورۃ الاحزاب میں گزر چکا ہے. تو وہ اپنی زینت ظاہر نہ کریں الا لبعولتہن، سوائے اپنے شوہروں کے، او آبائہن، یا پھر اپنے باپوں کے جو ان کے باپ ہیں، او آبائی بعولتہن، یا اپنے شوہروں کے جو باپ ہیں یعنی سسر، او ابنائہن، یا اپنے بیٹوں کے سامنے، او ابنائی بعولتہن، یا اپنے شوہروں کے بیٹوں کے سامنے. یعنی اگر کسی اور بیوی سے اسی کے شوہر کی اولاد ہے تو وہ بھی اس کی محرم ہے، ان کے سامنے بھی اپنی زینت ظاہر کر سکتی ہے. لیکن زینت سے مراد یہ نہیں ہے کہ وہ بال کھول کے آ جائے گی یا سینے سے چادر ہٹا دے گی، نہیں، چہرے کی ٹکیا کھول سکتی ہے وہ، یا ہاتھ والا معاملہ. او اخوانہن، یا اپنے بھائیوں کے سامنے، او بنی اخوانہن، یا اپنے بھتیجوں کے سامنے، او بنی اخواتہن، یا اپنے بھانجوں کے سامنے، او نسائہن، یا پھر اپنی خاندانی عورتیں ہیں ان کے سامنے. ہر عورت کے سامنے خاندانی عورت اپنا چہرہ بھی نہیں کھولے گی. اور کسی ایسے گھر آپ کے پاس سورہ نور ہے؟ گھر کے کسی ایسے آپ کے پاس سورہ نور ہے؟ میں قرآن لے کر نہیں آیا. چلیں میں آپ کو بتا. جی آپ بتا دیں. اور گھر کے کسی ایسے آپ قرآن پاک کو جو ہے وہ سورہ نور کو آپ بتا دیجیے. لیکن آپ کی باتوں سے ایسا نہیں لگ رہا کہ آپ اس بات کو یہ سمجھتی ہیں کہ بھئی آپ پردے کی قائل ہیں یا قائل نہیں ہیں. آپ فکر نہیں کیجیے. جی ہاں جی ہاں آپ بتائیے. آپ وہ سورہ، آپ نے سورہ احزاب کے تو ایک سائٹ کے اوپر جی ہاں ابھی تو سورہ احزاب کی بات نہیں ہوئی. وہ تو گفتگو، وہ ابھی تو واقعہ اف کی بات نہیں ہوئی، ابھی تو سورہ احزاب کی بات نہیں ہوئی. ابھی تو جو اما عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا پر جو معاذ اللہ منافقین کی جانب سے تہمت لگائی گئی اس کی بات نہیں ہوئی. پڑھیے. اور مومن عورتوں سے بھی کہہ دو کہ وہ بھی اپنی نگاہیں نیچی رکھا کریں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کیا کریں، اور اپنی آرائش یعنی زیور کے مقامات کو ظاہر نہ ہونے دیا کریں. اپنے خاوند اور باپ اور بیٹیوں اور خاوند کے بیٹوں اور بھائیوں اور بھتیجوں اور بھانجوں اور اپنی ہی قسم کی عورتوں اور لونڈی غلاموں کے سوا نیز ان خدام کے جو عورتوں کی خواہش نہ رکھیں، یا ایسے لڑکوں کے جو عورتوں کے پردے کی چیزوں سے واقف نہ ہوں. غرض ان لوگوں کے سوا کسی پر اپنی زینت اور سنگھار کے مقامات کو ظاہر نہ ہونے دیں، اور اپنے پاؤں ایسے طور سے زمین پر نہ ماریں کہ جھنکار کانوں میں پہنچے. اور مومنوں سب خدا کے آگے توبہ کرو تاکہ فلاح پاؤ. یہ تو پردے کے بارے میں حکم ہے بھائی. ہو گیا بات. یہ تو پردے کے بارے میں حکم ہے. جی بتائیں گے. جی ٹھیک ہے. آپ کو میں نے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اپنی زینتوں کو چھپائیں. جی ایسے ہی ہے. جی ہاں. یہاں تک آپ متفق ہیں میرے سے؟ جی ہاں بالکل. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے آپ سے. اللہ تعالیٰ نے کہا آپ اپنی زینتوں کو مت دکھائیں، اپنی آرائشوں کو ظاہر مت ہونے دیں. ٹھیک ہے. یہاں تک متفق ہو گئے. ساری زینت سر سے پاؤں تک اگر اللہ تعالیٰ نے کہتا کہ یہ چھپانی ہے تو بات یہاں تک ختم ہو جاتی نا. جی صحیح ہے. بات یہاں ختم نہیں ہوئی. ہاں نہیں ہوئی. آگے بات کیا چلی؟ جو ان میں سے کھلا ہوا ہوتا ہے الا ما ظہر منہا. ٹھیک ہے. اس کی میں نے آپ کو حضرت عبداللہ ابن عباس کی تفسیر آپ کو بتائی
کہ ان کے جو ہیں وہ جبلی طور پہ جو حصے کھلے ہوئے ہوتے ہیں ان میں ہاتھ اور چہرہ اور پاؤں ہیں. ظاہر ہے. ٹھیک ہے. تو یہ ہاتھ چہرہ پاؤں جو یہاں ڈسکس ہو رہے ہیں کہ اپنی زینتوں کو ظاہر نہ کریں جی جو کہ ان میں سے کھلی ہوئی ہوتی ہیں, جو جبلی طور پہ کھلی ہوئی ٹھیک ہوتی ہے. ہیں. صحیح ہے. صحیح ہے. زینت کے حوالے سے سوال آ گیا نا, صحیح ہے. چہرہ ہاتھ پاؤں تو ادھر سے نکل گیا. ٹھیک ہے. صحیح ہے. صحیح تو آگے جو لسٹ بیان ہو رہی ہے کہ اپنے سر کی اوڑھنیوں کو اپنے سینوں پر ڈالے رکھیں, جی ہاں یہ والی آپ نے لائن پوری ابھی آپ نے نہیں پڑھی, آپ جلدی میں آگے نکل گئے. تو وہ آپ نے پھر جو لسٹ بیان ہوئی ہے نا, وہ محرم اعضاء کی جو لسٹ بیان ہوئی ہے, انہوں نے کہا کہ ان سے آپ کا پردہ نہیں ہے, یعنی کہ آپ ان کو زینت دکھا سکتی ہیں. اس کے بعد میں آیا کہ زیور اب زیورات ہے نا, اب پیروں میں جو پازیب پہنی ہے, سوال اٹھ گیا کہ بھئی وہ تو زینت ہے. ٹھیک ہے, اللہ نے کہا کہ زینتیں ظاہر نہیں کرنی ہیں. چہرہ ہاتھ پاؤں تو مستثنا کر دیے الا ما ظہر منہا میں, ہو گئی بات, ٹھیک ہوگی, یہاں تک سمجھ آ گئی. اب جو پاؤں کی پازیب ہے اس کا کیا کرنا ہے, اللہ نے کہا اتارنے کی ضرورت نہیں, اتارنے کی ضرورت نہیں. پاؤں ایسے مار کے مت چلو کہ وہ پوشیدہ زینت بھی ظاہر ہو جائے. ٹھیک ہے, سمجھ آ گئی. اللہ نے آگے پھر یہ فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے توبہ کرو تاکہ تم جو ہے وہ فلاح پاؤ. آپ کو اس آیت کا مطلب سمجھ میں آیا؟ یہ ہے وہ آداب. اور میں وہی آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ سورہ نور میں یہ بھی کہا گیا کہ غیر محرم کے کانوں تک آپ کے زیورات کی آواز بھی نہ جائے. اس کو کیا کہتی ہیں, کیا سمجھتی ہیں؟ پوشیدہ زینت ہے نا, یعنی نہ اس کا مینرز بتایا نا, اس کے یہ مینرز بتائے ہیں کہ بھئی آپ نے پوشیدہ زینت, اللہ تعالیٰ نے کہا کیونکہ عورت کی جو چھاتی ہے وہ بھی کیا ہے, اس کی شرمگاہ ہے. ٹھیک ہے, جب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بھئی آپ نے اپنی زینتوں کو چھپانی ہے تو سوال پیدا ہو گیا نا کہ جی الا ما ظہر منہا میں ہاتھ چہرہ پاؤں تو مستثنا ہو گئے ہیں. اب جو گلے میں ہار پہنا ہوا ہے اس کا کیا کرنا ہے, تو وہ چھپانا پڑے گا. ایک سیکنڈ بتا رہی ہوں نا, اب اس کا کیا کرنا ہے, تو اللہ بتا رہے کہ آپ نے اپنی سروں کی اوڑھنیوں کو اپنے سینوں پہ ڈال لینا. تو آپ تو پردے کی قائل ہیں, لوگ کیوں کہتے ہیں پھر آپ پردے کی قائل ہیں؟ نہیں, آپ اس کو پردے کا نام نہیں دے سکتے ہیں. تو یہ پردہ ہی تو ہے. بتا رہی ہوں, یہ مینرز ہیں. ٹھیک ہے, اب پلٹاتی ہوں میں آپ کو. اب آپ کو میں یہ بتانے لگی ہوں کہ میں پردہ کیوں ورڈ یوز نہیں کر رہی ہوں. اچھا ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ نے یہاں پر فرمایا ہے اپنی سینوں پر اوڑھنیاں اوڑھے رکھو. کب کہا ہے اللہ نے یہاں پر, کیوں کہا ہے؟ اللہ نے اس لیے کہا کہ بے پردگی نہ ہو. یہ پروٹوکول ہے عورت کا, عزت ہے, احترام ہے, مقام ہے. اللہ نے یہاں پر سینے پہ اوڑھنیاں کب ڈالنے کو بولا؟ تو اس وقت نہ بھائی کہ جو سینہ ہے, دیکھیں یہ کچھ مخصوص حصے ہیں جسم کے, عورت کے. ایک سیکنڈ, یہاں پر ایک بات ہو رہی ہے کہ آپ نے اپنی سینوں پہ اوڑھنیاں رکھنی ہے. یہ لائن لکھی ہوئی ہے سامنے آپ, کب رکھنی ہے یہ میں نے آپ سے سوال کیا. تو اب مجھے آپ بتائیں نا کب رکھنی ہے. تو آپ بھی میں نے آپ کو بول دیا نا, نہیں اسلام یہ آپ نے نہیں بتانا, یہ آپ نے نہیں بتانا. اسلام کا مزاج بھی آپ تو نہیں بتائیں گی. قرآن بتائے گا, نہ میں بتاؤں گی, نہ میں بتاؤں گی, نہ آپ بتائیں گے. 31 نمبر آیت میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے جب آپ نے ذبائح شرائش کی ہوئی ہے اس وقت آپ نے اپنی سر کی اوڑھنیوں کو سینوں پہ ڈال کے رکھنا ہے تاکہ جو آپ کی زینت ہے وہ چھپ جائے. بالکل صحیح ہے. ٹھیک ہو گیا, بالکل صحیح ہے. اب میرا سوال معصومانہ سا یہاں پہ کھڑا ہو گیا, اٹھ گیا کہ اگر زینت نہیں کی ہوئی ہے تو پھر ہم ننگا سینہ لے کے جائیں گے کسی کے پاس بھی؟ اگر زینت نہیں کی ہوئی ہے تو میں نے سوال تو کر دیا. ہاں بتائیں. یہ تو قرآن سے آئے نا کہ اگر زینت نہیں کی ہوئی ہے تو کیا حکم ہوگا. تو عقل کے گھوڑے دوڑائیں, استدلال پیش کریں, مجھے بتائیں کہ اگر زینت نہیں کی تو سینے جب زینت نہیں کی ہوئی ہے تو جس بیس کے اوپر یہ حکم دیا گیا ہے وہ حکم فارغ ہو گیا. اس کی مثال میں آپ کو مثال دے دیجیے. جو ایک بیوہ خاتون ہے اس کی عدت کتنی ہے؟ 4 ماہ اور 10 دن. ٹھیک ہو گیا. اگر اس کا وضع حمل ہو جاتا ہے, اس کا بیبی ٹیوب کلیئر ہو جاتا ہے تو اس کے لیے کیا حکم ہے اس کی عدت کا؟ اگر بیبی اس کا آ گیا یا نہیں, مطلب وضع حمل ہو گیا تو کیا حکم ہے اس کی عدت؟ تو نہیں حکم, پھر عدت نہیں ہے. عدت نہیں ہے. ٹھیک ہے, اس کی جو عدت تھی 4 ماہ 10 دن, وہ 4 ماہ 10 دن عدت نہیں کاٹے گی, اس کی عدت اسی وقت ختم ہو جائے گی. ٹھیک ہوگی بات کہ حکم قرآن نے تو دیا. ختم ہوگی. ایک سیکنڈ, مثال کے طور پہ ایک عورت جو ہے, میں جواب کلیئر نہیں ہوتا, جواب دے رہی ہوں نا, سنیے. ایک عورت پریگننٹ ہوئی, ٹھیک ہے,
5 दिन गुजरे, एक औरत प्रेग्नेंट हुई, उसका 9वां महीना चल रहा है اور یا 8واں یا 9واں, اور اس کی عدت میں خاوند اس کا 9ویں مہینے اس کا خاوند مر گیا. ٹھیک ہے. 9ویں مہینے اس کا خاوند مر گیا. اس کی عدت کتنی بنتی ہے؟ 9ویں مہینے. ہاں 9ویں مہینے ایک بندی کا خاوند مرتا ہے تو ایک بیوہ ہوتی ہے وہ، تو اس کی جو عدت ہے وہ 4 ماہ 10 دن بنتی ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہو گیا. 9ویں مہینے اس کا جب بچہ پیدا ہوتا ہے خاوند کے مرنے سے 2 دن بعد. ہاں ہم نے عدت کے سوال رکھنے ہیں کہ پردے پہ سوال سن لیں، اسی کے سے ریلیٹڈ ہے. جب پھر میں کروں گا پھر آپ کہیں گے کہ آپ باہر جا رہے ہیں. نہیں، آپ کو سمجھا رہی ہوں نا. اچھا بتائیں بتائیں. کیونکہ آپ نے مانی نہیں ہے نا وہ بات. ٹھیک ہے. جو میں نے آپ سے بولا کہ وہ چیز ہے، دلیل دے رہی، ناظرین بھی تو سن دلیل دے رہی. آپ سے میرے سوالات ہیں نا، اب جواب دیجئے مجھے. 9ویں مہینے خاوند کے مرنے کے 2 دن بعد اس کا بچہ پیدا ہوتا ہے، اس کی بیبی ٹیوب کلیئر ہوتی ہے، وہ بندی 4 ماہ 10 دن عدت کاٹے گی یا اسی دن اس کی عدت ختم ہو گئی؟ بچہ پیدا ہوگا تو ختم ہوگی نا. ختم ہو گئی. بچہ پیدا ہوگا ختم. کیوں؟ کیونکہ عدت کا حکم دیا جو گیا تھا وہ آپ کا دیا گیا تھا آپ کی اس وجہ سے کہ بھئی یہ عورت جو ہے وہ اس کا حمل ہے یا نہیں ہے. سمجھ آ گئی بات؟ اب ذرا واپس آئیں آیت کے اوپر کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ عورتیں جب ذبائش اور آرائش کریں گی تو یہ سر کے اوپر اوڑھنیاں اور سینوں پہ چادریں رکھیں گی. ٹھیک ہے. ٹھیک ہوگی. ایک سیکنڈ ریلیٹ ہو رہا ہے نا؟ نہیں ہو رہا ہے نا. آپ مجھے پھر بتائیے گا کیسے نہیں ہو رہا. آپ مجھے بتا دیں کیسے ہو رہا ہے. وہی تو عرض کر رہی ہوں، آپ سن لیں نا. جی بتائیں. جب اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا، ٹھیک ہے، اس مثال کو ذہن میں رکھیے جو میں نے اتنی مشکل سے آپ کو سمجھائی ہے. اللہ تعالیٰ نے جب وہ حکم دیا کہ جب آپ ذبائش آرائش کریں گی، چہرہ ہاتھ پاؤں کے علاوہ یعنی لما زارا منہا کے علاوہ آپ کی ذبائش آرائش غیر محرم نہیں دیکھیں گے. وہ کیسے نہیں دیکھیں گے؟ آپ کو مینرز بتائے جا رہے ہیں. آپ نے سروں پہ دوپٹے لینے ہیں، سینوں کو کور رکھنا ہے. ٹھیک ہوگی بات؟ یہاں تک آپ توجہ کیجئے. اب یہاں پر سوال ذرا پلٹا کے اس کو دیکھیے کہ اگر سوال پیدا ہو گیا کہ اگر ذبائش آرائش نہیں کی ہوئی ہے تو کیا حکم ہوگا؟ تو حکم فارغ ہو گیا نا. قرآن کا حکم فارغ کیسے ہو سکتے؟ عدت کا حکم کس میں ہے؟ قرآن ہی میں ہے. تو آپ تو فارغ کر رہے ہیں اس کو پہلے. بچہ پیدا ہو گیا نا. تو یہیں پر تو میں بول رہی ہوں کہ عورت نے اگر زیور زینت نہیں کی ہوئی ہے جس کے حوالے سے آپ کے بولنے سے کیا ہوگا؟ اللہ فرما رہا ہے نہیں کہ اے محبوب مومن عورتوں سے کہہ دیجئے آپ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں. کن سے کرنی ہے؟ کن سے؟ وہ تو سب سے کرنی ہے نا. جب آپ نامحرم سے کر رہے ہیں. ہمارا موقف ہے کہ آپ بھی پردے کی قائل ہیں. ایک سیکنڈ. نہیں آئیں واپس آئیں اگلی بات کریں کہ جناب ہو گیا مومن. اس کے بعد میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب عورت ذبائش آرائش کرے گی تو وہ اپنے آپ کو ڈھانپے گی. بالکل ڈھانپے گی. ٹھیک ہوگی بات. اب یہاں پر میں آپ سے عدت والا سوال ریلیٹ کر رہی ہوں. عدت کو ایک طرف رکھیے، مجھے یہ بتائیے اگر عورت ذبائش آرائش نہیں کرتی تو کیا ننگے سر ننگے منہ ننگی چھاتی لے کر بازار میں گھوم سکتی ہے؟ یہ تو قرآن کہہ رہا ہے. آپ قرآن کے اوپر انگلی اٹھائیں. میں معاذ اللہ ایسا ہو نہیں سکتا. آپ مجھے بتائیں. میں تو سوال کر رہا ہوں. آپ سنیے. نہیں میری سوال کا جواب دیں. سر کو ڈھانپنا. اب سوال سن لیجئے. ٹھیک ہے. سوال میں نہیں کرنا ہے جو میں کر چکا ہوں. جواب سن لیجئے. مقرر. میں سوال ایک مرتبہ پھر کر رہا ہوں. ہمارے ناظرین سن. جی بالکل. آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ زینت یعنی خود کو سجا لیا سنوار لیا تو انسان یعنی عورت پردہ کرے. ٹھیک ہے، غیر محرموں سے. اب عورت سجی سوری بھی نہیں ہے، اس نے زیورات نہیں زیبتن کیے ہوئے. جی بالکل. اب وہ ننگے سر ننگا منہ ننگی چھاتی ننگے پاؤں لے کر کوئی دوپٹہ بھی نہیں اڑا ہوا بازار میں گھوم سکتی؟ نامحرم اس کو دیکھیں. فرض نہیں ہے، مستحب ہے پردہ. نہیں جو یہ دوپٹہ لینا فرض نہیں ہے، مستحب ہے. اس حالت میں کسی صحابیات سے ثابت کر دیں کہ وہ باہر دور نبوی میں معاذ اللہ ننگے سر معاذ اللہ اور بنا پردے کے گھومتی ہوں. وہ ثابت کر دیں. جو خواتین آپ کو چیلنج بتانے لگی. جو خواتین جو ہیں وہ جنگیں لڑنے جاتی تھیں اور جو کھیتی باڑی میں کرنے کے لیے جاتی تھیں اور جو ہل جو رہی ہوتی تھیں اور جو وہاں پر جو باہر کے معاملات کو دیکھ رہی ہوتی تھیں، جو ماسیاں تھیں، جو لونڈیاں تھیں وہاں پر، جو جن کو سینے اور پنڈلیاں بھی ڈھانپنے کا حکم نہیں تھا، وہ ساری خواتین نہیں. یہ حکم کس نے دیا سینے اور پنڈلیاں نہ ڈھانپنے کا؟ اور یہ کہاں آیا؟ آپ قرآن کی تفسیر پڑھیجئے.
نہیں آپ مجھے بتائیں نا, میں تو آپ سے بتا تو رہی ہوں, طالب علم پوچھ رہا ہوں کہ بھائی یہ پنڈلیاں ڈھانپنے کا حکم ہی نہیں آیا ان عورتوں کے لیے. عورتیں جو عورتیں تھیں نا, جو لونڈیاں تھیں, ان کو سینہ اور پنڈلی ڈھانپنے کا حکم نہیں تھا. یعنی آپ مجھے بتا دیجیے, میری بہن مجھے یہ بتائیے کہ اگر عورت زیورات کو زیبتن کیے ہوئے ہے اور سجی سنوری ہوئی ہے, وہ پردہ کرے, ہاں جی ٹھیک ہے, وہ پردہ کرے, یہاں تک تو یہ سٹانس کلیئر سر کے دوپٹے کو اوڑھنے سے ٹھیک وہ ہے, ڈھانپ, یہاں تک میں سمجھ گیا. اب اگلی بات یہ ہے, اگر اس نے میک اپ نہیں کیا ہوا, زیورات نہیں پہنے ہوئے, اب اس کا سر بھی ننگا ہو, اب اس کی چھاتی بھی ننگی ہو, پاؤں بھی ننگے ہو, دوپٹہ بھی نہیں اڑا ہوا, کوئی ایشو نہیں ہے, آپ یہ کہہ رہی ہیں؟ ہاں مطلب وہ ضروری نہیں ہے, نہیں آپ فرض نہیں ہے, مستحب ضرور ہے. نہیں آپ یہ کہہ رہی ہیں ہاں جی, آپ ایسا کر کے بازار جائیں گی کمفرٹیبل ہوں گی؟ میرے کمفرٹ پہ شریعت نہیں اتری. نہیں مجھے بتا دیں, ایک سیکنڈ مجھے بتا دیں, میری کمفرٹ پہ دیکھیں شریعت نا, تو شریعت یہ بھی نہیں ہے جو آپ کہہ رہی ہیں, اپنی مرضی میں شریعت کہہ رہی ہیں, آپ کی ضد کا نام اسلام نہیں ہے. نہیں نہیں نہیں, شریعت جو ہے نا, شریعت جی وہ نہ میرے گھر کی لونڈی ہے, نہ کسی مولوی کے, نہ مفتی کے, نہ آپ کے, نہ کسی اور کوئی کے. شک نہیں. شریعت نہ اشرافیہ کے لیے اتری ہے, نہ وہ کسی کے آپ کے گھر کی عورت محمدی ہے, بات ختم ہو گئی. ایک سیکنڈ, یہ شریعت جو قانون ہے نا وہ اللہ بتائے گا. ٹھیک ہے, اللہ بتائے گا کہ کس نے عورت نے کیسے رہنا. اللہ کہتا ہے, اللہ فرماتا ہے, قرآن اے محبوب فرما دیجئے عورتوں کو, آپ سورہ عذاب کی طرف جا رہے ہیں, سن لیجئے, مومنات عورتوں کو فرما دیجئے اپنی نگاہیں نیچے رکھے, شرمگاہوں کی حفاظت کریں. ٹھیک ہے, یہ ہم مانتے ہیں, قرآن میں ہے. اب اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے, اے محبوب کہہ دیجئے مومن مردوں سے اپنی نگاہیں نیچے رکھیں, شرمگاہوں کی حفاظت کریں. یعنی اگر اصل حکم پہ اب آپ آئے ہیں, جی ہاں, کہ اگر ایک عورت کو, کیونکہ اللہ نے یہ قید نہیں لگائی ہے, میں وہی تو عرض کر رہا ہوں. ایک سیکنڈ, اللہ نے یہ قید نہیں لگائی ہے. ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ عورت کو بولا کہ جب وہ ذبائح شرائش کرے گی, جتنی پابندی تھی, جتنا سد ذریعہ تھا, بیان کر دیا. کہ سد ذریعہ یہ ہے کہ جناب جب آپ لوگوں نے ذبائح شرائش کی ہوگی تو آپ اپنی سر کی اوڑھنیوں سے اپنے آپ کو کور کریں گے, سر کے بالوں کو کور کریں گے, اپنے زیورات کو چھپائیں گے. یہ سد ذریعہ تھا, بیان کر دیا. ٹھیک ہے, جو آپ اگلی بات کر رہے ہیں نا, جو سب سے زیادہ زینت والی جگہ ہے یہ چہرے کی ٹکیا, اس کو چھپائے نہیں. نہیں پتہ نہیں کہاں لکھا ہوا ہے. دیکھیں میرے پہ نہ تنقید کریں, حضرت عباس پہ کریں. میں آپ پہ تنقید نہیں کر رہا, میں سوال کر رہا ہوں. نہیں, یہ والا جو آپ نے کہا نا کہاں لکھا ہوا ہے, آپ کچھ ثابت تو کریں نا. آپ حضرت عباس اور حضرت عبداللہ بن مسعود کی روایات سے یہ قائل نہیں کر سکتے کہ پردہ ہے ہی نہیں. آپ کو میں سورہ احزاب ہے, سورہ نور ہے, آپ ان کو کیسے معاذ اللہ. آپ پھر سے وہیں سے شروع ہو گئے ہیں, جس کا جواب میں بارہا بار دے چکی ہوں. آپ نے بولا, ناظرین اس وقت جو سن رہے ہیں ان کو کلیئر ہو چکا ہے. پہلے آپ اپنے مائنڈ کو لے کر آئیے, آپ پھر سے وہیں سے دوبارہ, ہم مطلب وہ پورا کا پورا سفر طے کر کے آئے ہیں, آپ دوبارہ سے وہاں پر چلے گئے. یہ وہ حدیث ہے جسے غامدی صاحب بھی مانتے ہیں, لیکن وہ کہتے ہیں یہ پردہ کرنا صرف امہات المومنین کی خصوصیت ہے. بھئی امہات المومنین تو ہماری مائیں ہیں, اس کے باوجود پردہ کر رہی ہیں, تو باقی تو شاید ہی کوئی نہیں. ان کے لیے تو کسی اور مرد کے ساتھ نکاح کرنا بھی حرام ہے. النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم, نبی مومنین کی جانوں پر ان سے بڑھ کر حق رکھتے ہیں, اور نبی کی بیویاں امت کی مائیں ہیں. تو اس طرح کی کہانیاں نہ کروائیں کہ جو پھر ایکسیپٹیبلٹی جنہیں نہیں ملتی. تو چہرے کا پردہ ہے, ہم یہ اس قسم کے جو لوگ چہرے کا پردہ کھولنے کی, میں تو کہتا ہوں اب یہ پرفتن دور میں اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ اس کے نزدیک نہیں ہے, تو اجتہاداً کے یہ کام ہے, ان میں ان کو آپ شامل کر لیں. یہ بہت بڑا فتنہ ہے اس وقت عورت کا اس طریقے سے چہرہ کھولنا, امت کو بہت بڑی آزمائش میں ڈال دیا اس چیز نے. قرآن میں یہ کس کے لیے کہا گیا کہ اے محبوب فرما دیجئے مومنات عورتیں اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں, نگاہیں نیچے رکھیں, کن کے لیے کہا گیا؟ عورتوں کے لیے یا نبی کی بیویوں کے لیے, نبی کی بیٹیوں کے لیے؟ نہیں, یہاں پر تو کوئی اختلاف نہیں. نہیں, میں آپ سے سوال کر رہا ہوں, یہ کن کے لیے کہا گیا؟ نبی کی بیٹیوں اور بیویوں کے لیے یا مومنین عورتوں کے لیے؟ یہ ابدی حکم ہے, سب کے لیے ہے نا, سب کے لیے. ٹھیک ہو گیا, یہ ابدی حکم ہے. جب آپ نے اگلی بات کی ہے نا, آپ کو خود پتہ نہیں چل رہا ہے اس وقت آپ سوال کیا کر رہے ہیں. آپ نے, میں نے زینت کا, میں بتانے لگی ہوں, زینت, چہرہ زینت میں شامل نہیں ہے. یہ میں آپ کو پچھلے 15 منٹ پہلے اس کا جواب دے چکی ہوں. ٹھیک ہے, صحیح ہے. ایک سیکنڈ, چہرہ زینت میں شامل ہے ہی نہیں.
میں نے یعنی ثابت آپ کیا ہے جسم نا. پہ تو آپ کے پاس اگر دلیل ہے, میں تو آپ کو ایک سیکنڈ, میں نے دلیل دی ہے, میری بات سن لیجیے. یہ آپ عقلی دلیل دے رہے ہیں نا. عقلی دلیل نہیں دے رہا, میں عقل کے گھوڑے دوڑا نہیں رہا. اب میں اپنی دانش کو اس کام میں صرف کرتا ہی نہیں. میری بات میں تو قرآن کی روشنی سے, آپ مجھے حدیث ایک کی روشنی بات سے بات کر بتائیے, رہا ہوں. میری عورت کی آنکھیں کھلی ہوئی ہوتی ہیں جو نقاب والی عورت ہوتی ہے. جی ہاں, ظاہر. اب اگر آپ کل بول دیں کہ جناب آنکھیں تو میری نزدیک تو آنکھیں زینت ہیں, تو وہ مان لی جائیں گی. آنکھیں زینت ہیں, ایک سیکنڈ, آنکھیں زینت ہیں. یہ کون طے کرے گا اگر آپ آنکھوں سے خوبصورت ایک سب سے بہترین کتاب قرآن مجید پڑھتے ہیں, وہ آنکھیں زینت نہیں ہے. ایک سیکنڈ, مجھے ایک بات بتائیے, یہ ساری جذباتی باتیں, یہ جذباتی باتیں نہیں, یہاں پہ جذبات کی کوئی نہیں ہے, دلیل دینی پڑے گی. میں دلیل دے رہا ہوں, تو میں دلیل دے رہی ہوں. نہیں, آپ کی وہ دلیل نہیں, آپ پہلے بات کر لیجیے, پھر میں بات کرنے والا ہوں. ٹھیک ہے. زینت جو ہے اس کو حسن کے زمرے میں لیا جائے گا, یا وہ زینت کا معنی جو ہے وہ کیا ہے, وہ کون بتائے گا؟ بتائیے مجھے. زینت خوبصورتی ہے. ایک سیکنڈ, یعنی خود کو سجانا. ایک سیکنڈ, کیٹ کے سپیلنگ جو ہیں وہ CAT کیٹ ہیں یا CUT کیٹ ہیں, یہ کون بتائے گا؟ نہیں, یہ تو آپ کٹ نہ کریں نا بات. ایک سیکنڈ, کیٹ ہی رہنے دیں. میں آپ کو اس کے سپیلنگز بتا رہی ہوں, میں اپنے موقع پہ بہت کلیئر ہوں. تفریح اتباع کے لیے بس, ٹھیک ہے, یہ ضروری ہے. اتنے اس وقت یہ اتنا سینسٹیو موضوع چل رہا ہے, اس میں تفریح کی اس وقت گنجائش نہیں. صحیح ہے, ٹھیک ہے. CUT کیٹ ہے اس کے سپیلنگ, یا CAT کیٹ ہے اس کے سپیلنگ. ہم یہ کہاں سے دیکھیں گے, کون ہمیں, یعنی کہ اس کی انگریزی لغت سے دیکھیں گے. انگریزی لغت سے, ڈکشنری سے دیکھیں گے. زینت کے معنی کیا ہیں یہ ہم عربی لغت سے دیکھیں گے نا. آپ کی عقلی یا میری عقلی استدلال پہ تو نہیں زینت ٹھہرے گی. ٹھیک ہے. عربی, دنیا کی کوئی بھی عربی اٹھا لیجیے, کوئی بھی آپ آئمہ لغت کو پڑھ لیجیے عربی کے, انہوں نے جو زینت کا معنی کیا ہے, میں آپ کو اردو میں بتا رہی ہوں. عربی میں آپ کو ملے گا ما تزینت بہ المرأہ, مرأہ عورت, ما تزین جس چیز سے بھی وہ عورت اپنی چیزوں اپنے آپ کو سجاتی سوارتی ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہو گیا. صحیح ہے. یہ جو ٹکیا ہے نا, یہ اللہ نے بنا کے بھیجی ہے. جی ہاں. اس کو زینت کہنا آپ اس لیے نہیں کہہ سکتے ہیں کیونکہ زینت کا معنی یہ نہیں ہے. زینت کا معنی آپ اور میں متعین نہیں کر سکتے میری بہن. تو میرے بھائی, میں نے متعین کر دیا نا. آپ کہاں سے کرنے والی؟ اللہ اکبر. آپ کیسے کریں گی؟ آپ پھر نہیں سمجھ رہے ہیں. زینت کا معنی عربی لغت متعین کرے گی. آپ تو یہی ثابت کرنا چاہ رہی ہیں. زینت کا معنی کون متعین کرے گا؟ جو رب نے قرآن میں زینت کا لفظ آیا, قرآن میں اپنی زینتوں کو چھپاؤ آیا. بالکل چھپاؤ. زینت کس کو کہا جاتا ہے یہ کون بتائے گا؟ میری بات سنیے. ایک سیکنڈ, میرے بات کا جواب دیجیے. زینت کا معنی جو ہے وہ کون بتائے گا, یہ بتائیے. ہم تو قرآن سے لیں گے نا, قرآن و سنت کی. قرآن عربی ہے نا, عربی میں آیا نا, تو عربی لغت دیکھنی پڑے گی نا. تو عربی لغت کا ہی میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ عربی لغت میں زینت کہا جاتا ہے ان چیزوں کو جس سے عورت اپنے آپ کو سجاتی سوارتی ہے. ٹھیک ہے, سمجھ آ گئی میری بات؟ ٹھیک ہے. جن چیزوں سے میں ریپیٹ کر رہی ہوں, ٹھیک ہے, جن چیزوں سے عورت اپنے آپ کو سجاتی سوارتی ہے, مثلاً سرخی, پاؤڈر, سرما, جویلری وغیرہ, ان کو زینت کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے. چہرہ جو ہے وہ آپ کا حسن, خلقی حسن میں یہ آتا ہے. چیزیں استعمال کس پہ ہوتی ہیں؟ ایک سیکنڈ, اوہو بتائیں تو. یہ اگلی بات ہم کر چکے ہوئے ہیں. نہیں, مجھے پہلے آپ ان دونوں چیزوں کو, بابا آپ کہہ رہے ہیں چہرہ زینت میں آتا ہے. ہاں, تو میں نہیں کہہ رہا, یہ قرآن بتا رہا ہے نا بھائی. میں آپ کو نہیں سمجھا پا رہی ہوں, پھر یہ آپ سمجھنا نہیں. یہ قرآن بتا رہے, یہ قرآن بتا رہے. آپ نہیں سمجھنا چاہ رہے. نہیں, مجھے نہیں سمجھ آتی ہے حجاب, چہرہ جس میں کھلا ہو اس کو حجاب کیوں کہتے ہیں؟ وہ آدھا حجاب ہے. نقاب تو ظاہر ہے کہ وہ ضروری ہے, نقاب کے بغیر تو چہرے کا پردہ مکمل نہیں ہوگا. سیدھی سی بات ہے, میری تو اس کے اوپر ویڈیوز ریکارڈ ہے. واضح بخاری مسلم میں حدیث ہے, عائشہ سلام اللہ علیہا کی, جب وہ ایک سفر میں پیچھے رہ گئی تھی, وہ جو ان کے اوپر تہمت لگی, تو وہ جو صحابی جو پیچھے سامان سمیٹنے آتے تھے, انہوں نے عائشہ کو دیکھا اور انہوں نے بلند آواز سے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا, کیونکہ وہ ایک جگہ بیٹھی تھی, انہیں اونگ آ کے ان کے چہرے سے وہ گھونگھٹ ہٹ گیا تھا. اس میں سیدہ عائشہ کے الفاظ ہیں کہ انہوں نے مجھے اس لیے پہچان لیا کہ انہوں نے آیت حجاب کے نازل ہونے سے پہلے مجھے دیکھا ہوا تھا. تو امہات المومنین کا حجاب تو چہرے کے پردے کے ساتھ ہوتا تھا. یہ پتہ نہیں کون سا حجاب ہے جس میں جناب وہ پورا بند سور کے تو حجاب کر کے چہرہ کھول کے آتے ہیں. چہرے سے بڑی کون سی زینت ہے؟ بڑی یہ حیران کن بات ہے جو لوگ کہتے ہیں کہ چہرے کے حجاب کی ضرورت نہیں ہے. چہرے کے حجاب تو پہلے نمبر پہ ہونا چاہیے, بالوں کا بھی حجاب ضروری ہے. اچھا, آپ موقف رکھتے ہیں؟ موقف نہیں رکھنا, موقف میں رکھ چکی ہوں, میرے چینل پہ بھی ہے.
ابھی پہلے آپ مجھے یہ بتائیے, ابھی پوڈ کاسٹ کا مقصد یہ نہیں ہے, یہ تو اب ڈبیٹ ہو گئی نا, یہ تو پوڈ کاسٹ ہوئی نہیں. پوڈ کاسٹ ہوتی ہے آپ دوسرے کا موقف جانتے ہیں, آپ جا کے تحقیق کرتے ہیں, بات ختم ہو گئی. آپ کا موقف لے رہا ہوں, نہیں میں سوال کر رہا ہوں, میں سوال کا جواب اکیڈمی حاضر ہوئے, ہم نے سوال کی, سنیے میں نے آپ کو کہا عربی لغت اٹھائیے جی, اس میں زینت کا معنی ہے جن چیزوں سے عورت اپنے آپ کو بناتی سنوارتی ہے. اب غور سے سنیے گا, میں اس بات کو ریپیٹ نہیں کروں گی. ٹھیک ہے, فرمائیے. ٹھیک ہو گیا, فرمائیے. اس کے اندر زینت اور حسن شامل نہیں ہے. چہرہ جو ہے وہ حسن ہے, خلقی حسن ہے. اس کا ثبوت آپ کو سورہ احزاب میں بھی مل جائے گا, جب اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرما رہے ہیں کہ اب آپ کو کوئی کسی عورت کا حسن کتنا ہی پسند کیوں نہ ہے, اب آپ ادھر شادی نہیں کریں گے اور ان کو بھی طلاق نہیں دیں گے. سورہ احزاب آپ پڑھیں, یہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے زینت کا ورڈ نہیں لیا, حسن کا ورڈ لیا ہے. کہ نبی حسن سے متاثر ہو کر شادیاں کرتے تھے, آپ یہ کہنا چاہ رہی ہیں؟ آپ بات کدھر کو لے کے آپ نے خود کہا میری بہن, یہ آیت پڑھ رہی ہوں, آپ کہتی ہیں کہ یہ کدھر کو لے کے جا رہے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی ابھی بات کے مطابق معاذ اللہ ایک دقیقے کے لیے ہم یہ سوچ بھی سکتے ہیں وہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ حسن سے متاثر ہو کر شادیاں کر رہے تھے؟ بابا یہ تو پھر آپ اللہ سے پوچھئے نا, آپ مجھے بتائیے نا, اللہ سے پوچھئے نا. اللہ تعالیٰ نے براہ راست ہم کو نہیں بتایا, اللہ تعالیٰ نے, میں آپ کو عرض کر رہی ہوں, اللہ تعالیٰ نے جو بات فرمائی اس میں یہ کہا کہ آپ کو اب اے نبی عورتوں کا, اب دوسری عورتوں کا یعنی مثال دے کے انہوں نے کہا کہ کتنا ہی حسن آپ کو کیوں نہ بھا جائے, آپ اب دوسری شادی نہیں کریں گے, انہی خواتین کے ساتھ آپ رہیں گے, دوسری نہیں اور شادی نہیں کریں گے, اور شادیاں نہیں کریں گے, آپ انہی خواتین کے ساتھ رہیں گے. وہاں پر اللہ تعالیٰ نے حسن کا ورڈ یوز کیا, زینت کا ورڈ یوز نہیں کیا. ٹھیک ہو گیا. زینت کو عربی لغت میں گھر جائیے گا, تسلی سے تحقیق کیجیے گا, یہ بات ہی یہ آپ کا اپنا پروگرام ریپیٹ پہ خود بھی دیکھیے گا, اور دیکھیے گا کہ زینت جو ہے وہ چیزیں جن سے عورت اپنے آپ کو سجاتی سنوارتی ہے. اب جب آپ سجائیں سنواریں گے, میں نے علامہ زارا منہا کے تحت اپنا موقف رکھ دیا, آپ اسے نہیں نکلیں, اس میں ہاتھ چہرہ پاؤں شامل نہیں ہے. ٹھیک ہوگی بات. حضرت عبداللہ ابن عباس کا جو موقف ہے وہ زیادہ سٹرونگ ہے اور میں ان کے ساتھ ہوں. ٹھیک ہوگی بات. اگلی آپ نے بات کی کہ سر کی اوڑھنیوں والا آپ نے بات کی, میں نے اس کے اوپر اپنا موقف نگاہیں نیچے رکھنے والے کا بتا دیں, بس آخری کوسچن ہے. آخری نہیں, میں نے آپ کو عرض کیا, وہاں پر میں نے آپ کو تفصیل سے سمجھایا کہ سر کی اوڑھنیاں اللہ نے حکم دیا کہ جب آپ نے ذبائی شرائش کی ہوگی تو آپ اپنے آپ کو اس طرح سے بنائیں, اس طرح سے کور کریں گی. یہ مینرز بتائی جا رہی ہے. جب ذبائی شرائش نہیں کی ہوئی ہے تو وہ میں نے وضع حمل والی آپ کو مثال دی, عدت کا حکم بھی قرآن میں آیا. تو آپ نے جو ابھی اتنا زیادہ عرض کیا وہ کیا کہ جی آپ قرآن کے حکم کو ہی ٹال رہی, نہیں, آپ پھر قرآن کے حکم کو وہ ختم کر رہے ہیں, عدت والے حکم کو. میں کہوں گی کہ نہیں, عورت کو آپ 4 مہینے 10 دن عدت کروائیں, یا حیض والی طلاق شدہ عورت ہے تو اس کو 3 ماہ کروائیں. تو آپ کہیں گے نا, ایک منٹ, وہ لاگو ہوتی ہیں, وہ لاگو ہوتی ہے with the passage of time. ایک کنڈیشن کیا ہے, کنڈیشن کیا ہے, آپ آئیں آپ اصل مدے پہ, کہ ایک کنڈیشن ہے کہ عورت سجی سنوری ہوئی ہے, ایک کنڈیشن ہے نہیں سجی سنوری ہوئی ہے. سجی سنوری ہے تو وہ کور کرے گی, یہ اللہ بتا رہے ہیں. اگر نہیں سجی سنوری ہے تو یہ آٹومیٹک, قرآن میں کہیں حدیث میں کسی جگہ کے اوپر آپ کو قرآن یہ بتا رہے کہ بھئی وضع حمل ہو جائے تو عدت پوری نہیں کرے گی عورت. میں انتہائی معذرت کے ساتھ ایک منٹ, قرآن کہیں پر بتا رہے کہ وضع حمل اگر ہو جائے تو عدت 3-4 ماہ 10 دن پوری نہیں کرے گی عورت. قرآن جہاں وہ نہیں بتا رہے نا, تو یہ بھی قرآن کا یہ اسلوب نہیں ہے کہ وہ قرآن جب بات کو واضح کرتا ہے. بتا گئے, بڑے بڑے ائمہ اطہار بتا گئے, لیکن یہ بات کسی نے نہیں بتائی کہ چہرے کی ٹکیاں زینت میں نہیں شمار کی جاتی. اگر آپ حضرت عبداللہ ابن عباس کو بزرگ نہیں مان رہے ہیں تو میں اس کے اوپر کچھ نہیں کر سکتا. آپ سے ایک سوال کر رہا ہوں, ایک سیکنڈ کے لیے, جو زیورات ہیں, ایک سیکنڈ کے لیے, آپ حضرت عبداللہ ابن عباس کو اگر بزرگ نہیں مان رہے ہیں, جو حبر الامہ ہیں, جو قرآن کے سب سے بڑے پہلے عالم ہیں, جو کہہ رہے ہیں کہ چہرے کی ٹکیاں بیک اپ کے ساتھ, سب سے پہلے میرے نبی, ایک منٹ, تو نبی نے گھر آ کے بیویوں سے کہا گیا اللہ کی جانب سے پردہ کریں, ان سے کرائیں, کہوی کی نگاہیں نیچے رکھیں. جب اللہ مومنین, جذباتی نہیں ہو, میری بات ہے, جب اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب کی بیویوں سے یہ فرما رہا ہے کہ ان سے کہیں نگاہیں نیچے رکھیں, تو آپ اور میں کیا چیز ہیں؟ سورج, یہ تو سورہ احزاب کے بعد آئے گی نا, ابھی تو آپ زینت کے اوپر ٹھہرے نا. سورہ نور میں جو زینت چہرے میں شامل نہیں ہے, یہ میرا موقف نہیں ہے, یہ حضرت عبداللہ ابن عباس جو قرآن کے پہلے بڑے عالم ہیں ان کا موقف ہے. اگر آپ کو تنقید کرنی ہے, ابھی مرزا صاحب ہے نا,
وہ بڑی اچھی ایک بات کرتے ہوتے ہیں. وہ جب نمازیں جمع کرنے کے والے سے بات کرتے ہوتے ہیں نا تو سارے ان پہ تنقید کرتے ہیں کہ نمازیں جمع نہیں کر سکتے ہیں. ایک سیکنڈ میری بات سن لیں. مرزا صاحب کی وہ الگ بات ہے. جب وہ بات کرتے ہوتے ہیں نا تو ان کو وہاں پر وہ کہتے ہوتے ہیں کہ میرا امام جو ہے نا وہ عبداللہ ابن عباس ہے، جس کو فتویٰ لگانا ہے اس پہ لگائے. چہرے کے پردہ زینت کے ساتھ کھولے گی عورت، یہ فتویٰ حضرت عبداللہ ابن عباس کا ہے، جس کو تنقید کرنی ہے ان پہ کرے. میرا موقف یہاں ختم ہوا. اب اگلی بات جو آپ نے بولی، آپ نے بات بولی کہ جی وہ جو میں نے آپ کو وضع حمل کے ساتھ عورت اگر نہیں سجی سمری، وہ والی کنڈیشن بھی بتا دی. سجی سمری ہوئی ہے تو حکم جو اوڑنیوں کا دیا جا رہا ہے وہ اس پہ ڈیٹیل جاننا چاہیں میرے چینل کے اوپر، اس کی تمام میں نے دلائل دی. ٹھیک ہو گیا. اب میں آپ کو بتانے لگی ہوں جو اگلی آپ نے پازیب کی چنکار کی بات کی، وہ بھی پوشیدہ زینت ہے. اللہ نے اس کے بھی مینرز بیان کیے ہیں. اس سے آگے جب آپ گھر جا کے تسلی سے سورہ نور پڑھیں گے نا تو اس میں استئذان کا ذکر ہوگا کہ بھئی کسی کے گھر میں آنا ہے کیسے اجازت لے کے آنا ہے، محرم آئزہ کب آئیں گے، گھر کے غلام یا جو وہ ہیں جو بچے ہیں وہ کس طریقے سے آئیں گے، آپ نے گھر سے باہر جانا ہے. اور یہ جو کہانی کروائی جاتی ہے نا جی سورہ نور میں گھر کے اندر کا پردہ ہے، گھر کے اندر کا پردہ نہیں ہے. اس میں آپ جا کر آگے آیت پڑھیے گا، وہ خود بیان کریے. رشتے نہیں، قرآن آگے بتا رہا ہے کہ جب آپ گھر سے باہر جائیں گے نا، دواتر ہیں، ریسٹورنٹس ہیں، ہاسٹلز ہیں، کالج یونیورسٹیز ہیں، وہاں بھی آپ کو انہی آداب کا خیال رکھنا ہے. بیوتن غیر مسکونہ کا ورڈ آیا وہاں پر. نہیں لیکن ہم اگر باہر کہیں جاتے ہیں تو ننگے سر تو نہیں جا سکتے، ننگی چھاتی لے کر نہیں جا سکتے. میں نے آپ کو کھلی چھاتی لے کر نہیں جا سکتے. دیکھیں آپ کا حساب نا اس پوڈ کاسٹ کا وہ ہو رہا ہے معذرت کے ساتھ. جی ٹھیک ہے. کہ وہ 100 کے اوپر سانپ جاتا ہے نا، وہ 100 کے اوپر اس کو وہ ڈستا ہے، وہ دوبارہ آ کے 2 پہ کھڑا ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. اصل میں ایک سیکنڈ میں آپ کو جو باتیں آپ ریپیٹ کری جا رہے ہیں نا، میں ان کا جواب آپ کو دے چکی ہوں. ٹھیک ہے. آپ گھر جا کے تسلی سے اپنی پوڈ کاسٹ دیکھیے گا. اب میں بس آخری سوال آپ کی خدمت میں رکھ رہا ہوں، آخری سوال آپ کی خدمت میں انتہائی ادب سے رکھ رہا ہوں. مجھے یہ بتلا دیجئے کہ آپ یہ تو مانتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اللہ تبارک و تعالی رب ذوالجلال، رب قادر مطلق نے یہ فرمایا کہ اے محبوب کہہ دیجئے اپنی عورتوں سے، مومنات سے اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور شرمگاہ کی حفاظت کریں. اور پھر مردوں کے بارے میں بھی یہی حکم ہے کہ نگاہیں نیچی رکھیں، شرمگاہوں کی حفاظت کریں. یہ حکم جو ہے یہ نبی کی بیٹیوں اور بیویوں کے لیے ہے یا تمام مومنین عورتوں کے لیے؟ یہ کل کائنات جو آخری قیامت والا جو اگلا آخری دن ہوگا نا اس میں آنے والی ہر عورت کے لیے. بات ختم ہوگی بس. اور اس کی وضاحت سورہ نور کی میں نے آپ کو کر دی ہے. اچھا لوگ یہ بھی کہتے ہیں، لوگ میں چونکہ اب انتہائی اختصار کے ساتھ ہمارے پوڈ کاسٹ کا وقت بھی ہو رہا ہے، لوگ یہ بھی سمجھتے ہیں، کہتے ہیں کہ آپ غیر ملکی خاص ایجنڈے کے تحت کام کر رہے ہیں، کسی این جی او کے ساتھ اٹیچ ہیں جو معاذ اللہ بے پردگی پھیلا رہی ہے. تو اس حوالے سے ذرا آپ بتا دیجیے. لوگوں کے اپنے اپنے دماغ کی سوچ ہے، اس کی سوچ کو کوئی نہیں بدل سکتا. مولانا مودودی ہوں یا غامدی صاحب ہوں یا مرزا صاحب ہوں یا بڑے بڑے جتنے بھی جنہوں نے حق کی آواز کو بلند کیا، ان کو لے کر لوگوں نے جو زبان کے حوالے سے بات کی، یہودی ایجنٹ ہے، بے دین ہے، یہاں ہر کوئی جو ہے وہ مفتی تقی عثمانی کے اوپر صاحب کے اوپر بھی جو ہے وہ کفر کے فتوے ہیں، اور مفتی منیب صاحب کے اوپر بھی کفر کے فتوے ہیں. تو یہاں تو سارے کافر ہی گھوم رہے ہیں، یہاں سارے ایجنٹ ہی گھوم رہے ہیں، یہاں سارے مغربی تہذیب والے. بہترین گفتگو. اچھا مجھے یہ بتا دیجیے چونکہ ماشاءاللہ درس میرا جو بھی ایجنڈا ہے یا میرا جو بھی موقف ہے نا پوری دنیا کو خود ہی پتہ چل رہا ہے. یہاں میں مولانا مودودی جو ہیں اللہ ان کی درجات کو بلند کرے، میں ان کے حوالے سے وہ ان کو کہا جاتا تھا یہ نبوت کا دعویٰ کر کے مرے گا، تو وہ کہتے تھے میں لوگوں کی اس بات کا جواب یہ نہیں دیتا ہوں، جب میں مروں گا تو میں نبوت کا دعویٰ نہیں کیا ہوا ہوگا تو لوگوں کو خود ہی جواب مل جائیں گے. تو میرا جو ایجنڈا ہے نا وہ لوگوں کے سامنے خود آ جائے گا کہ میں قرآن کا صحیح فہم لوگوں کو بتاؤں. جو ان لوگوں نے عورتوں کا جو اپنا یعنی مرد نے اپنی نظر کی حفاظت کی، جو بار بار آپ بہت تھوڑا سا سپر ایکٹیو ہو کے بول رہے تھے نا کہ جی عورت جو ہے وہ سر سے باہر ہو چلے جائے، عورت یہ کر کے چلے جائے، تو مردوں کو کیوں حکم دیا گیا نظر کو نیچی رکھنے؟ اسی لیے کہ عورت جس مرضی کی حالت میں ہو، عورت جس مرضی حالت میں ہو، تم نے نظر کو نیچے رکھنا ہے، تم نے نظر کی حفاظت کرنی ہے. ٹھیک ہو گیا؟ وہ میرے رب نے فرما دیا وہ والا حصہ جو ہے وہ یہ نکال دیتے ہیں. ٹھیک ہے، کوئی نہیں نکالتا، میں بتا رہی ہوں نا کیسے نکالتے ہیں. وہ ساری کی ساری چیز ایک عورت کو ٹوپی والا برقع پہنا کے سر سے پاؤں تک جو آپ لوگوں کو بتایا گیا ہوا ہے پردہ کہ جناب یہ والا پردہ ہے اور سر سے پاؤں تک جو ہے وہ آپ اپنے آپ کو کور رکھیں گے، تو وہ والا حکم کا مقصد ایک فوت ہو گیا نا. ٹھیک ہے،
میں اس وقت پورا کا پورا آگے پیچھے سے کور ہو کے بیٹھ جاتی تو آپ کو اللہ حکم دے رہا ہے نظر کی حفاظت کرنی ہے، تو میرے میں نظر کیا آ رہا ہے جو آپ نے حفاظت کرنی ہے؟ نہیں تو یہ تو آزمائش ہے نا. کس چیز کی آزمائش؟ آپ نے تو آپ تو قرآن کی اس آیت پر پورا اتر کے عمل کر لیا کہ حفاظت کرے. ایک منٹ اور غیر محرم سے سوال نہیں پھر کیے، پھر سوال نہیں. عورت کے آداب بیان ہو گئے نا، اب ذرا مردوں کی طرف آئے نا کہ مردوں کو نظر کا حکم دیا گیا، مومن مردوں کو، ٹھیک ہے. تو وہ جو حکم دیا گیا ہے وہ عورت کو اگر آپ سر سے پاؤں تک امیجن کریں نا، بالکل ایک ڈھاپی ہوئی گلوز یہ وہ ساری چادر اوڑھ کے ایسے کر کے بیٹھ جائے گی، تو پھر وہ والا حکم جو دیا گیا کہ آپ نے نظروں کی حفاظت کرنی ہے، کس سے کرنی ہے نظروں کی حفاظت؟ مردوں نے مردوں سے کرنی ہے. بد نظری نہ ہو بابا. جب ایک عورت سر سے پاؤں تک بقول آپ لوگوں کے جو علماء کرام ہمارے پردہ بتاتے ہیں وہ جب ہوگی تو بد نظری کدھر سے ہوگی؟ تو کیا ہمارے معاشرے میں معاذ اللہ ایسے مرد نہیں ہیں جو ایسی عورتوں کو بد نظری کی نگاہ سے ایک سیکنڈ وہ چھوڑ دینا، آپ اصول پہ رہیں نا. اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو مینرز بتائے ہیں نا وہ اس لیے بتائے ہیں کہ جو چہرے کے پردے کی یہ کہانیاں کروا رہے ہیں نا جو ایگزسٹ ہی نہیں کرتا، اور جو یہ لوگ بتا رہے ہیں کہ جی میک اپ کر کے عورت نے چہرہ، یہ وہ چیزوں کی آزمائش ہے کہ جو مرد نے جب عورت ایسے ہو جو قرآن میں اس کو جو جس مشقت میں قرآن نے نہیں ڈالا ہے نا، جب وہ عورت اس طرح ہو تو مرد کو یہ لحاظ رکھنا ہے کہ اس کی نظر خد و خال کا جائزہ لینے والی نہ ہو، اس کی تاڑنے والی نظر نہ ہو، اس نے اپنی نظر کی حفاظت کرنی ہے. سمجھ آ گئی؟ اس کا یہ حکم ہے. اب ہم اس کو یہاں پر ایک سیکنڈ، ہم اس کو اب یہاں پر کیونکہ ابھی ہماری سورہ احزاب ڈسکس نہیں ہوئی ہے تو پردے کے ٹاپک پہ کسی کی کوئی کیوری آپ کی بھی اگر کوئی گھر جا کے رہ گئی ہو آپ سے رابطہ کر سکتے. دیکھیں بھائی میں آپ کو ایک بات بتا دوں، دیکھیں ہم لوگوں نے کسی کو ہم نے اوپر نیچے نہیں کرنا، کسی کو کی ٹانگ نہیں کھینچنی کہ بھئی میں فلاں. یہ قرآن کا معاملہ ہے، بڑا سنگین معاملہ ہے. ہم لوگ جو بات جو سمجھ نہیں پا رہے، دیکھیں میں پاگل تو نہیں ہوں نا کہ میں نے اپنی جہنم تو نہیں، آخرت تو نہیں خراب کرنی. 14 سال میں کوئی نہیں سمجھا، آپ سمجھیے نہیں. ایسا نہیں ہے. دور حاضر میں انجینئر محمد علی مرزا صاحب اس وقت ان کی بہت بڑی فالوئنگ، وہ مخالفت کریں گے آپ کی بات. ایک سیکنڈ وہ دور جدید کا سب سے بڑا عالم کس کو کہتے ہیں؟ دور جدید کا سب سے بڑا عالم یہ انسان طے نہیں کرے گا. ایک منٹ اپنی رائے ہے نا، اپنی رائے ہے. ان کی رائے ہے کہ دور جدید کے سب سے بڑے عالم غامدی صاحب ہیں. میری داڑھی وہ لے لیں، کہیں ان کا علم مجھے ٹرانسفر ہو جائے، ٹھیک ہو گئی بات. یہ غامدی صاحب کا نظریہ ہے. آپ کے جلیل القدر حنفی عالموں کا جو ہے نظریہ، مقدمین تمام کا نظریہ. آپ کسی عالم کے پاس چلے جائیں وہ کہیں گے جی تمام مقدمین جو ہیں وہ یہ نظریہ رکھتے تھے، وہ اس چیز کے قائل تھے، میں اکیلی اس کے اوپر نہیں ہوں. آپ کے پاکستان جو برے صغیر پاک و ہند کا سب سے بڑا گھرانہ ہے شاہ ولی اللہ دہلوی، اگر آپ نے نام سنا، ٹھیک ہے، آپ ان کے بیٹے کا شاہ عبد القادر جیلانی کا قرآن کا ترجمہ اٹھا کے پڑھیں. ایک منٹ سر، آپ میری بات کو کمپلیٹ ہونے دیں نا، آپ بیچ میں پھر آپ بات کہیں لے جاتے ہیں. آپ ان کا قرآن کا ترجمہ پڑھیے، ان کا بھی یہی موقف ہے. اب یہ جو اب آپ نے بات کی ہے نا، یہ تمام مقدمین کا یہ نظریہ رہا ہے. یہ جو اب آپ نے بات کی ہے نا کہ جی ہم نے تو نہیں کبھی ایسے دیکھا ویسے دیکھا، سن لیجیے. جو عورت میں ترغیب میں نے خود بھی کیا ہوا نا، میں اس وقت اگر اس چیز کی قائل ہوتی کہ یہ ہے ہی نہیں، ٹھیک ہے، تو چہرے کا پردہ ایگزسٹ نہیں کرتا کھول کے بیٹھی ہوئی ہوں، ٹھیک ہوگی بات. اگر میں قائل نہ ہوتی کہ یہ جو پردہ ہے، سنیں یہ ہاں جی، یہ جو پردہ ہے یا یہ جو چیز ہے یہ اگر میرے نزدیک مستحب نہ ہوتی، جو عورت متقی ہوگی اللہ کے نزدیک، اسلامی تہذیب کے زیادہ نزدیک رہنے والی ہوگی، وہ اپنے آپ کو زیادہ سے زیادہ چھپانے کی طرف جائے گی. آپ کا نام جن کے نام کی نسبت سے ہے، کیا ان کا چہرہ کسی نے دیکھا؟ چہرہ نہیں، پردہ نہیں، چہرے کا نہیں تھا بابا، ایگزسٹ نہیں کرتا. سوال کیا نا میں نے آپ سے، ان کا چہرہ کسی نے دیکھا؟ جی نہیں کرتا. سنیے آپ میرا سوال نہیں لے رہی میری بہن. ہاں جی بتا رہی ہوں، نام کی نسبت سے ہے، ان کا چہرہ کسی نے دیکھا؟ سب نے دیکھا. سب نے دیکھا. کن سب کی بات کر رہے ہیں؟ مطلب جتنے بھی چہرے شناخت ہوتا ہے نا، چہرہ شناخت ہوتا ہے، یعنی نبی کی بیٹی کا چہرہ جی بالکل. آپ لوگ سمجھتے ہیں کہ جناب اگر آپ لندن نہیں گئے ہیں تو لندن ایگزسٹ ہی نہیں کرتا، اگر آپ فش نہیں کھاتے ہو تو اٹ ڈزنٹ مین کہ فش حرام ہو، یعنی سب نے دیکھا چہرہ ہو گیا. بابا چہرے کا پردہ ایگزسٹ نہیں کرتا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. یہ آپ کی سوچ ہے. نہیں آپ عقلی گھوڑے دوڑائیں، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. یہ جذباتی بالکل کسی جذبات سے بات کر رہا ہوں میں. ٹھیک ہے، میں آپ کو تازہ مثال دے دیتی ہوں. اہل تشیع کس فکر کو واقعہ حضرت سیدنا
वाकया इफ का मैं जवाब अपने चैनल पे दे सईदा आयशा, अभी बहुत मैं भी जवाब दे रहा हूँ ना। एक सईदा आयशा जब पीछे रह गई, एक साहबी को भेजा गया, उनको देखा तो उनके चेहरे का ये पर्दा हटा हदीस हुआ में था, बहुत ज्यादा उन्होंने तारुज़ इन्ना है। लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ा और फिर जल्दी से पर्दा किया गया। एक सेकंड। और पहचाना इसलिए जी। कि जब पर्दे की आयत नाजिल नहीं हुई थी, उन सहाबी ने सैयदा आयशा को ये पूरी देखा हदीस था। आपने पढ़ी है? जी हाँ, मैं तो बता रहा हूँ इस हदीस में तो खुद तारुज़ है, इस हदीस का तो मतन जो है वो काबिले कबूल ही नहीं है। आपके नजदीक ना ठीक है, होगा, आप ये रावी का गुमान है। हदीस किसको कहते हैं? एग्जिस्ट करते हैं, हदीस किसको जो आका कहते की जुबान से सादिर हो गए अल्फाज, हदीस कहलाती है। जो आका ने फरमाया हदीस है, अल्लाह हदीस के है ना, हदीस का ये मानी नहीं है मेरे भाई। आप बता हदीस दें। रावी का बयान होता है, ठीक है। वो जो रावी, अब ये एक बड़ी लंबी बहस चली, ठीक है, इसका सही। जवाब आपका आप मौक़िफ़। तसल्ली से ठीक है। अपने चैनल, मेरे चैनल पे देख ठीक, लीजिए, ठीक है। ठीक हो गया? ऐसा नहीं कि हम मैंने आपके इसका साथ एक जवाब और नहीं पॉडकास्ट दिया। करेंगे। एक मिनट, हम आपके साथ एक और मुझे पॉडकास्ट करेंगे। आपने बात कंप्लीट नहीं होने दी। जो अहले तशय्युअ हैं, अहले तशय्युअ जानते हैं आप, जी ठीक है, वो किस फिक्र को फॉलो करते हैं? हजरत इमाम जाफर सादिक, इमाम जाफर सादिक जो है, अहले बैत, जी हाँ। मकतब अहले बैत कहलाया जाता है। मकतब अहले बैत, बीबी फातिमा अहले बैत में शामिल है, जी हाँ, बेशक। ठीक है। अहले तशय्युअ चेहरे का पर्दा करते हैं? जो बहुत बापर्दा है वो करते हैं, ख़वातीन करती हैं, अहले सुन्नत में भी हैं। मैंने ये बात नहीं बोली है। हाँ, बहुत मुस्लिम जो हैं वो इस वक्त कब्रों पे जाके माथे भी टेक रहे हैं। बहुत मुस्लिम जो हैं वो झूठ भी बोल रहे बिल्कुल सही हैं। बात। बहुत मुसलमान हैं जो जिना भी कर रहे हैं, बिल्कुल वो सही बात बात। नहीं मैं कर रही। हाँ, लेकिन जो हम उनकी मुसलमानों को बुरा नहीं कहें ना, जो कि उनकी तबके को बुरा किताबें, कहें। जो मकतब अहले बैत है, जैसे मकतब हमारे मकतब हैं, देवबंद मकतब है, अहले सुन्नत है, अहले ठीक सुन्नत है। वल जमात है। अहले तशय्युअ मकतब में चेहरे का पर्दा है? भाई कुरान में है ना। आप फिर कहेंगे फिर वापस आ एक गए। सेकंड, हम एक पॉडकास्ट को सेकंड, एक समेटते हैं। सेकंड। मुझे बस आखिरी सवाल का अभी जवाब दे आपने दें। बीबी फातिमा वाली बात की तो मैंने जवाब। हाँ, अच्छा, बीबी अभी फातिमा। मैं आपको देखने वालों को भी बता दूं कि मेरे जब वो चैनल पे जाएंगे ना तो एक थंबनेल नजर आएगा कि सैयदा फातिमा ज़हरा का पर्दा, ठीक है, उसमें मैंने इसका बड़ा डिटेल जवाब डन हो दिया गया, ठीक है। ठीक है। नाज़रीन कराम, आप चेहरे देख के लीजिएगा। पर्दे पे, हमने जवाब आपको दे दिया। सुनिए, चेहरे के पर्दे के ऊपर भी हमारी जो सबसे अच्छी गुफ्तगू रही है वो सूरह नूर के हवाले से रही है। मैंने उस पर भी डिटेल में गुफ्तगू की है। चेहरे के पर्दे पर मेरी वहां पर आप 22 वीडियोस अपलोड हैं जिसमें मैंने कोई कसर नहीं छोड़ी किसी बात का जवाब देने मेरी प्यारी बहन, लोग वो हकायत आप जानते देख हैं, लीजिए, लोग सुन लीजिए, बहुत समझदार सुन हैं। लीजिए, आप सुन लीजिए, वो आप देख लीजिए, ठीक है, आप मेरा मौक़िफ़ सुनिए, आप जो अपोजिट जो लोग इल्म रखते हैं उनका मौक़िफ़ सुनिए, फिर उसका इस्तेलाह आप देखिए कुरान से कि भाई कुरान के नज़दीक क्या बात है। ठीक है। अपनी हम देखें, जब लोगों ने अपनी अकल से दीन को समझने की कोशिश की ना जी। तो रहबानियत वजूद में आई, लोग कपड़े फाड़ के जंगलों में निकल गए। ठीक है, सही, हम लोगों ने कुरान के फहम को उसको एक तदब्बुर, उसका एक इल्म है जो हमने वहां से हासिल करना है। हमने वाकई अपने अकली दौड़े या अपनी जज्बाती डॉक्ट्राइन खड़ी नहीं करनी ठीक है, है। सही, ठीक होगी बात। सही। तो इस चीज को हम यहाँ मुझे पर बस आखिरी सवाल का जवाब दे दे, आखिरी इंतहाई मुख्तसर, बहुत मुख्तसर रखिएगा, अभी टाइम बिल्कुल कुछ मुख्तसर भी रखें। ये नेल पेंट लगाकर नमाज हो जाती है? ये देखिए, ये अब वो फिर एक बहुत नहीं, मुख्तसर जवाब दे दे, हाँ या ना, बस बात खत्म होगी। अफजल है कि आप इसको रिमूव कीजिए, बस ठीक है, बस और ठीक है, फिर जो ताकि है ये वुज़ू बड़ा ठीक से हो सके, मसले वाला, ये इतना बड़ा क्वेश्चन ताकि है, वो पानी ठीक से बड़े जा बड़े सके। आलिमों सही है, की भी सही है। पॉडकास्ट में ये पूछे सही है। जाते हैं सवाल। जी। देखें, खवातीन को अक्सर मसला होता है कि नेल पेंट जो है वो उन्होंने लगाया होता है, नमाज बार बार उतारने में उनको दिक्कत पेश आती है, तो जो है वो अक्सर उलमा ये बात करते होते हैं। मैं ये कहती हूँ कि अफजल यही है कि आप यहाँ वो पील ऑफ वाली यूज कीजिए, तो या आप जो है वो यानी पानी आसानी नाखून के अंदर जा सके, ताकि वुज़ू हो सके। बेहतरीन, नहीं, वो कीजिए। और अगर आपको इतना मसला पेश आ रहा है तो आपने अगर वुज़ू करके लगा लिया ना, मेहंदी हो या ये हो, वुज़ू करके अगर आपने लगा लिया तो वही बात है कि अगर आप पूरा एक दिन, यानी कि मुकीम की जिस तरह से है वो, आप एक दिन की नमाजें पढ़ के आप उसको बिल्कुल सही। आपका बहुत शुक्रिया, आपने कीमती वक्त अता फरमाया, इनायत फरमाया। नाज़रीन किराम, इसी के साथ अपने मेजबान डॉक्टर अहमद नसीर को इजाजत दीजिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन के बटन को प्रेस करना हरगिज ना भूलिएगा, ताकि आप हमारी आने वाली लेटेस्ट अपडेट से महजूज हो सकें। दीजिए इजाजत, अल्लाह हामी नासिर। अहमद नसीर ऑफिशियल की वीडियोस देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको हमारी आने वाली तमाम वीडियोस की अपडेट्स मिल सकें।